ملے گی. اور ایک خوشی دسترخوان پہ جب وہ افطار کرتا ہے, وہ بھی بڑی مزے کی خوشی ہوتی ہے. اور میں آپ سے ایک گزارش کرتا ہوں, اس کا مذہب سے براہ راست تعلق نہیں ہے, میڈیکل سائنس سے ہے, لیکن مذہب بھی صحت کو کی ترغیب دیتا ہے نا, صحت بنانے کی. رمضان میں ایک کام آپ کر لیں, تھوڑا کھانے پینے پہ کیا کر لو میرے بھائی, کنٹرول کر لیں. ہوتا یہ ہے کہ صبح سحری سے لے کے رات تک مغرب تک جب ہم بھوکے پیاسے رہتے ہیں, ہماری باڈی کا فیٹ ختم ہونا شروع ہوتا ہے, باڈی نتھرنا شروع ہوتی ہے, جسم کی زکوٰۃ نکلنا شروع ہوتی ہے, جسم فریش ہونا شروع ہوتا ہے. اس کے بعد جو حساب کتاب افطار کے وقت میں پھوڑنا پھاڑنا ہوتا ہے, اس سے باڈی کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے. رمضان میں ہارٹ اٹیک کے واقعات میرا خیال ہے عام دنوں سے زیادہ ہی ہوتے ہیں. بھائی اللہ میاں نے کھانے کی چھٹی دی ہے, پھوڑنے کی چھٹی, کھانے اور پھوڑنے میں کیا ہے بولو, فرق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین برتن جس کو بھرا جائے نا وہ انسان کا پیٹ ہے. کوئی برتن فل بھرا ہوا اللہ کو اتنا برا نہیں لگتا جتنا انسان کا پیٹ برا لگتا ہے اللہ کو. میں نہیں کہہ رہا کہ حرام ہے زیادہ کھا لیں آپ, حلال حرام کی بات نہیں ہے, ناپسندیدہ شریعت کی نظر میں بہرحال ہے, حرام نہیں ہے. اب آپ کہیں گے بھوکے پیاسے بھی کھانے بھی نہیں دے رہے اللہ میاں, ابھی بھی پابندیاں لگا رہے, اللہ پابندی نہیں لگا رہا, لگا کھا لو, پھوڑ دو, جتنا پھوڑنا پھوڑ دو, پڑے ہوئے خود ہی ہو گئے نا, پھوڑ دو, حرام نہیں ہے, لیکن پسندیدہ کام نہیں ہے. تو رمضان میں آپ اپنے آپ کو عادی بنا سکتے ہیں کم کھانے کا, اچھا کھانے کا. میں بھی سموسے پھوڑتا ہوں, پکوڑے پھوڑتا ہوں, لہذا میں آپ کو یہ کہوں کہ سموسے نہ کھائیں, پکوڑے نہ کھائیں, یہ غلط ہو جائے گا. جب میں کھانے لگوں گا میرے گھر والے میرا ہی بیان چلا دیں گے. کیا آپ خود لوگوں کو بول رہے ہو کہ سموسے مت کھاؤ اور خود کیا کر رہے ہو, کھا رہے ہو, لہذا میں ایسی بات کیوں کروں جو میں خود نہیں کر رہا. لیکن ہم سب مل کے عزم کر لیتے ہیں آپس میں کہ تھوڑا کیا کریں گے, کنٹرول. میں بھی کوشش کروں گا. اب گھر والے کہیں گے بیان دیکھو, میں کہا میں نے کوشش کا وعدہ کیا تھا, تو کوشش ہی تو ہو رہی ہے کہ میرا ہی بیان مجھے ہی سنایا جا رہا ہے. کوشش کی جا سکتی. سموسے بھی کھا لیں اعتدال سے. میں نے بہت دیکھا ہے لوگوں کو افطاری میں بہت زیادہ پھوڑتے ہیں, مسائل کھڑے ہو جائیں گے آپ کے لیے. شربت پہ شربت پیے جا رہے ہیں, چینی کے نا پیے جا رہے ہیں, کولڈ ڈرنک پہ کولڈ ڈرنک پیے جا رہے ہیں. اچھا کمال کی بات یہ کہ افطاری میں طبیعت سے پھوڑتے ہیں, پھر نماز کے بعد آ کے کھانا کھاتے ہیں. یہ آج تک کم از کم میری کھوپڑی میں یہ چیز نہیں آئی ہے کہ اب کھانا کیسے کھا رہے ہو یار. یا تو ایک کھجور سے روزہ افطار کیا ہوتا ہے, نماز پڑھ کے آگے کھانا کھاتے ہیں. یہ بہت جگہ ہم نے دیکھا ہے, افطار پارٹیوں میں بھی ہوتا ہے. پہلے افطار پارٹی میں کیک, پیسٹریاں, سموسے, پکوڑے اور چکن اور کیا کچھ ہوگا, وہ کھانے کے بعد چلو جی اب جماعت سے نماز پڑھے, اب کھانا لگا ہوا ہے. اب مجھے کہہ رہے تھے وہ کھانا لگا دیا. کھانا کیسے, یہ کیا کھایا ہم نے بھائی. ایک آدمی نے کم از کم 6 سموسے کھائے ہیں اور اتنے پکوڑے کھائے ہیں, تو اب کھانا کیا. تو لوگ کہتے ہیں کھانا روٹی سالن کو کہا جاتا ہے اور چاول کو کہا جاتا ہے. یہ جو ہم نے کھایا ہے کھانے سے پہلے, جو نماز سے پہلے افطاری میں, یہ روٹی سالن نہیں تھا. یہ سموسے, پیسٹریاں, پکوڑے اور پتہ نہیں رول اور کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں, یہ تو وہ تھا. پیٹ جو ہے نا, پیٹ, اس کو نہیں پتا کھانے کی ڈیفینیشن ہندوستان اور پاکستان میں کیا چل رہی ہے اس وقت. پیٹ یہ دیکھتا ہے کہ اوپر سے کوئی چیز آ رہی ہے, اس کو ہضم کرنا شروع کر دو. پیٹ اسی کو کھانا کہتا ہے. نہیں آئی بات میرا خیال ہے. ایک دفعہ ہمارا پشاور جانا ہوا تو ہمارے کچھ میزبان تھے, وہ ماشاءاللہ پٹھان لوگ تو ویسے ہی بڑے سخی ہوتے ہیں. انہوں نے کیا کیا, میرے لیے نا دیسی مرغیوں کی وہ لا کے رکھ دی. دیسی مرغیاں نا روسٹ, بڑی زبردست تھی وہ, رانے اس کی بھنی ہوئی. ہم نے پھوڑ دی. وہ ماشاءاللہ بڑے ہیوی کھانا تھا, تو میں نے اچھی طرح طبیعت سے کھا لیا, بڑا مزہ آیا. میں تو کہا ہو گیا کھانا بھائی, اتنی دیر میں اب کھانا آ رہا ہے. اب مجھ پہ نا, کیونکہ وہ پھر کھلاتے بھی زبردستی ہیں, مجھ پہ راشا تاری ہو گیا. میں نے کہا اللہ خیر کرے اب کیا ہوگا. انہوں نے کہا وہ سب کھانا. میں نے کہا بھائی ہمارے اندر تو طاقت نہیں ہے. انہوں نے کہا تمہارے باپ کو بھی کھانا پڑے گا. ان کا یہ
یہ الفاظ نہیں تھے لیکن اسٹائل اسی قسم کا تھا. وہاں ایسا نہیں ہو سکتا کہ کھانا آئے اور آپ نہیں کھاؤ. پھر ہم نے کھایا, تھوڑا سا کھایا. تو افطاری میں کیا کر رہے ہوتے ہو بھائی؟ تو آپ بہترین, آپ تجربہ کر کے دیکھ لو میرے مشورے پر. افطاری میں شربت نہ پیو آپ. میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ کا دماغ ایسا فریش ہو جائے گا نا, آپ کہو گے واہ مزہ آ گیا بھائی. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا افطاری کرتے ہی لوگ ٹن ہو جاتے ہیں, دیکھا ہوگا نا. مغرب کے بعد گھر جاتے ہیں, بستر سے اٹھا ہی نہیں جاتا. پھر تراویح میں ایسے جھوم رہے ہوتے ہیں جیسے جن پر لگتا ہے کسی نے کوئی قبر سے مردہ اکھاڑ کے لا کے یہاں کھڑا کر دیا ہے. یہ حالت ہوتی ہے. آپ کو جو نیند آتی ہے نا, میٹھا کھانے سے آتی ہے, خوب سمجھ لیں, کارب لینے سے آتی ہے. آپ اپنی خوراک میں کاربوہائیڈریٹ کو کم کر دیں, آپ فریش بھی ہوں گے, نیند بھی نہیں آئے گی, جسم کو طاقت پوری ملے گی. آپ افطاری میں تجربہ کر کے دیکھ لیں, میٹھے میں صرف کھجور کھائیں آپ افطاری میں, اس سے نیند نہیں آئے گی. کھجور میں کوئی الگ ٹائپ کا میٹھا ہوتا ہے. آپ نے افطاری میں شربت نہیں پینا, آپ نے افطاری میں روٹی چاول نہیں کھانے, تھوڑے سے کھا لیں آپ, زیادہ نہیں کھائیں. کھجور کو فوکس کریں آپ, جو چنے کی چاٹ وغیرہ ہے نا اس کو فوکس کریں, وہ کھائیں, پیٹ بھی بھر جائے گا آپ کا. سفید چنا نہیں آتا اور کالا چنا, اس کی کوئی مزے کی چاٹ یا لوبیا کی چاٹ بنا کے وہ پھوڑ دیں آپ, پیٹ بھی بھرے گا آپ کا. لیمن پی لیں, لیمن, لیمو کا تھوڑا سا, بے شک تھوڑی بہت چینی ڈال, وہ بغیر وہ اس کے پیا نہیں جاتا, شہد ڈال دیں اس میں تو زیادہ اچھا ہے, وہ پی لیں آپ اپنے خرچے پہ. یہ سارے کام اپنے خرچے پہ کرنے ہیں, ایسا نہ ہو مجھے فون کر رہے ہو ہم نے آپ اتنا کچھ انتظام کر لیے ہے, پیسے بھجوا دیں. تو کھجوریں پھوڑ دیں آپ افطاری میں, اور چاٹ واٹ سے پیٹ بھر لیں آپ, یہ چنے کی چاٹ وغیرہ سے نا, دہی بڑے وغیرہ سے, اس سے پیٹ بھر لیں آپ. تو آپ کو نیند نہیں آئے گی, آپ فریش ہو جاؤ گے, طاقت بھی پوری ملے گی آپ کو. اور یہ جو افطاری کر کے ٹن ٹن سے گھوم رہے ہوتے ہیں نا, اور تراویح میں بھی ادھر ادھر جھوم رہے ہوتے ہیں, یہ کیفیت آپ کی نہیں ہو. تو اس رمضان میں کوشش کر لیں روٹی چاول تھوڑا کم کر دیں, میٹھی چیزیں تھوڑا کم کر دیں. ہاں میٹھے میں کھجور کھا لیں آپ, اس سے انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا بلکہ فائدہ ہی ہوگا. تو یہ تھوڑا سا اس دفعہ ہمارے مشورے پہ آپ کنٹرول کر کے دیکھیں, مزہ نہ آئے پیسے واپس. تو آپ کو لگے گا آپ کی نگاہیں روشن ہو گئی ہیں, دماغ فریش ہو گیا ہے, آپ کا حافظہ اور اچھا ہو گیا. میں نے تجربہ کیا, میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا. روزہ رکھو اور روٹی چاول ذرا کم کھاؤ افطاری میں اور سحری میں بھی, آپ ایسا نتھرنا شروع ہو جاؤ گے, ایسی آنکھوں میں بینائی آپ کی تیز ہو جائے گی اور ایسی فریش ہو جاؤ گے کہ ہٹو بچوں ہو جائے گا بس. اور کیا کہوں میں, وہ ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے نا, نہیں وہ ان کی تقریر سنا رہا میں آپ, تو وقت بھی پورا ہو گیا ہے. تو یہ تھوڑا سا رمضان میں کیا کرنا ہے, تھوڑا سا میٹھے پہ تھوڑا سا کیا کر لو بھائی, کنٹرول کر لو. میٹھے پہ, روٹی چاول بھی میٹھی ہی چیزوں میں شمار ہوتا ہے اس کا, کیونکہ اس میں کارب بہت زیادہ ہے. تھوڑا سا کنٹرول کر لیں, دیکھو آپ کی صحت, کیونکہ رمضان کا تحفہ اللہ نے غیر مسلم کو نہیں دیا, کس کو دیا ہے, مسلمان کو. تو مسلمان اس کو صحت بنانے میں بہترین استعمال کر سکتا ہے, تو روحانی فائدے بھی ہوں گے اور جسمانی بھی. لیکن مسلمان صبح سے لے کے شام تک روزہ رکھ کے افطاری میں طبیعت سے پھوڑ پھاڑ کے جسمانی قوت کا بجائے اس کو بنانے کے اس کا بیڑا غرق کر دیتا ہے. یہ جو پہلی قسم کی خواہشات ہیں نا, جو آپ کی باڈی کی نیڈ ہے, یہ بہت ڈینجرس ہوتی ہیں. یہ 3 قسم کی خواہشات ہیں, ایک کھانے کی خواہش, پینے کی خواہش, اور ایک جنسی خواہش جسے کہا جاتا ہے, مرد اور عورت کی ایک دوسرے کی طرف اٹریکشن. یہ تینوں قسم کی خواہشات ہماری باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے, یہ جسم کی چاہت ہوتی ہے. یہ خواہشات پوری نہ ہو تو ہماری باڈی متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے. اچھا, کچھ خواہشات ہوتی تو باڈی کی ہیں, وہ نیچرل نہیں ہیں. خواہشات تو سمجھ گئے نا کتنی قسم کی ہوتی ہیں, 2 قسم کی نا, ایک باڈی کی ریکوائرمنٹ, باڈی کی نیڈ, اور ایک باڈی کی نیڈ نہیں ہے, یعنی جسم کا تقاضا نہیں ہے, بلکہ وہ ہماری جسم سے ہٹ کے خواہشات ہوتی ہیں. جیسے لگژری لائف ہے نا, ہر آدمی چاہتا ہے میری لائف کیسی ہو, لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ لگژری لائف کی آپ کے پیٹ کو کوئی بھوک لگ رہی ہو, وہ خواہش پوری نہیں کریں گے تو باڈی کو کوئی نقصان ہو رہا ہو. جو باڈی کی نیڈ ہے نا, جیسے کھانا پینا, یہ تو اگر نہیں کریں گے تو باڈی مسلسل تڑپتی رہے گی, مسلسل احتجاج کرتی رہے گی, اور ان خواہشات کو پورا کرنا بھی ضروری ہے. نہیں کریں گے تو بالآخر باڈی آہستہ آہستہ ڈیمیج ہونے کی طرف
جائے گی اور مر جائیں گے ایک دن. آپ کو اگر گدا نہیں ملتا سونے کے لیے, اچھا انہی باڈی کی خواہشات میں ایک نیند بھی ہے. ہم 4 قسم کی خواہشات شامل کر لیتے ہیں. نیند ہے, کھانا پینا, اور جس کو جنسی خواہش کہتے ہیں. یہ اتنی ڈینجرس ہوتی ہیں. جیسے نیند کی خواہش کو آپ دیکھ لو, اب گدے پہ سونا یہ باڈی کی نیڈ نہیں ہے, یہ کیا ہے, ایک لگژری لائف انسان گزارنا چاہتا ہے, اس کا تقاضا ہے کہ میرا گھر اچھا ہو, ایئر کنڈیشن روم ہو, اور ٹائلیں لگی ہوئی ہوں, اور فانوس لگے ہوئے ہوں. لیکن جب آپ کو نیند آئے گی تو جو گدے پہ سونے کے عادی ہیں ان کو فرش پہ نیند نہیں آئے گی. لیکن چونکہ نیند آپ کی باڈی کی نیڈ ہے, ایک وقت آئے گا کہ باڈی کہے گی میں نے سونا ہے, سونا ہے, سونا ہے, سونا ہے. آپ کہیں گے میرے پاس سونے کے لیے گدا نہیں ہے, نہیں سو سکتا, نہیں سو سکتا, نہیں سو سکتا. بالآخر پھڈا ہوتے ہوتے جو باڈی کی نیڈ ہے نا وہ غالب آ جائے گی. لگژری جو آپ کی ایک چاہت ہے اس پہ باڈی غالب آ جائے گی آپ کی, اور آپ کانٹوں پہ بھی سو جاؤ گے. جس کو نیند نہ آتی ہو نا اس کو جاگنے دو, بول تو نہیں سوئے گا, دیکھو اس کا باپ بھی سوئے گا پھر. کیونکہ یہ خواہشات دماغ پر مسلط ہو جاتی ہیں, کیونکہ ضرورت ہے, نہیں تو مرے گا. نہیں سوئے گا تو کیا ہوگا. 1 ہفتہ کھائے پیے بغیر انسان زندہ رہ سکتا ہے, میڈیکل سائنس کہتی ہے. 1 ہفتہ سوئے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. اس لیے یہ اللہ مسلط کر دیتے ہیں کہ تیرا باپ بھی سوئے گا. تبھی آپ نے دیکھا ہوگا ڈرائیونگ کے دوران ڈرائیور سو جاتا ہے, حالانکہ اس کا سونے کا بالکل موڈ نہیں ہوتا, اور ایسا سوتا ہے کہ اپنے ساتھ سارے پیسنجر کو بھی ہمیشہ کے لیے سلا دیتا ہے. تو یہ چیزیں اللہ نے مسلط کی ہوئی, بھائی یہ تمہاری خواہش بھی نہیں ہے. ورنہ بڑے لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, اگلے مہینے ہم سوئیں گے, اس دفعہ ہمیں آفس کا بزنس کا کام ہے بہت. تو یہ جو جسمانی خواہشات ہیں نا, جسمانی خواہشات, ان سے ہاتھ کھینچنا آسان کام نہیں ہے, کیونکہ باڈی کو ضرورت ہے. تو باڈی ہماری مسلسل ڈسٹرب ہوتی رہتی ہے. اب آپ کو جب بھوک لگ رہی ہے تو باڈی کیا کہے گی, روٹی دو, کھانا دو, کہے گی نا, خوراک چاہیے. تو کیا یہ 2-3 دفعہ کہنے کے بعد چپ ہو جائے گی کہ بھائی یہ تو کھلا نہیں رہا تو چلو اب کوئی اور کام کرو؟ نہیں ہوگی. یہ کیا کہے گی, روٹی کھانا, روٹی کھانا, چاول, سموسے. کسی کو بھی دیکھے گا نا کھاتا ہوا, مسلسل یہ ٹینشن ہے, اور کسی بھی کام میں اس کا دل نہیں لگے گا جب تک کہ چند نوالے نہ کھا لے. پیاس بھی ایسی چیز ہے, جب آپ کو پانی کی خواہش ہوتی ہے تو باڈی مسلسل پانی مانگتی رہتی, آپ کا دل ہی نہیں لگے گا کسی کام میں, دل جمعی سے کام نہیں کر پاؤ گے آپ. مسلسل پانی, باڈی کو ضرورت ہے. اور یاد رکھو جب ضرورت ہو باڈی خود بتاتی ہے, اس کے لیے ڈاکٹروں سے مشورہ نہیں لیا کرو کہ پین کتنے گلاس پانی پیا کرو. یہ چیزیں اللہ نے انسان کی باڈی میں انسٹال کر دی ہیں, اس میں میڈیکل سائنس کو زیادہ فری مت کرایا کرو. کھا بھی لیں پی بھی رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں کتنے گلاس پیوں, جتنے کی چاہت ہے وہ باڈی خود بتا دے گی. ہاں اگر باڈی صحت مند ہے اور کوئی الٹے سیدھے کام نہیں کر رہے. بعض دفعہ آپ کوئی الٹا کام کر رہے ہوتے ہو جس سے پھر باڈی دھوکہ دیتی ہے. جیسے جو لوگ چائے زیادہ پی رہے ہیں, کافی, تو کیفین کیا کرتی ہے کہ پیاس کا احساس ختم کر دیتی ہے, پیاس بجھا دیتی ہے, اور باڈی سے پانی پیشاب بنا کے نکال دیتی ہے. ایک طرف پانی کی کمی ہو رہی ہے, دوسری طرف اس کمی کی کو پورا کرنے کے لیے باڈی کو جو احتجاج کرنا چاہیے باڈی وہ احتجاج نہیں کر رہی. تو پھر پانی کا پھر مشورہ ڈاکٹر صاحب سے لینا پڑے گا, کیونکہ پھر باڈی آپ کا جو جسم ہے نا وہ اس کی کھوپڑی گھوم جاتی ہے. اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب پانی کی ضرورت ہے کب پانی کی ضرورت نہیں ہے. تو نیچرل لائف جس کی ہوگی اس کی باڈی بتاتی رہے گی کتنا پانی چاہیے. جیسے کولڈ ڈرنک پینے سے پیاس بجھ جاتی ہے نا, تو پیاس تو وقتی بجھتی ہے لیکن پانی کی جتنی کمی پوری ہونی چاہیے وہ ہوتی نہیں ہے. تو یہ میں جو اصول بتاتا ہوں یہ ان لوگوں کے جو تمیز سے زندگی گزار رہے ہیں. ایسا نہیں سارا دن چائے کے کپ پھونکتے رہتے ہیں, کافی سارا دن پیتے رہتے ہیں. تو کیونکہ کافی اور چائے یہ نیچرل نہیں ہے, ہماری قدرتی غذا کا حصہ
بول لو بھائی نہیں ہے. یہ تو بات کی ایجاد ہے کہ وہی کیفین باڈی میں جاتی ہے تو بلڈ کا سرکولیشن بڑھا دیتی ہے, تھوڑا ایکٹیو ہو جاتے ہو آپ. تو یہ مصنوعی ایکٹیونیس ہے, یہ کوئی سچی مچی میں جسم میں طاقت نہیں آتی ہے. سمجھتا نہیں. جیسے ایک ہوتی ہے کیفین, ایک ہوتی ہے نکوٹین. نکوٹین سگریٹ میں نا اور گٹکے میں, تمباکو میں, وہ ذرا اوپر کی چیز ہے, کیفین تھوڑی نیچے کی چیز ہے. تو فلسفہ دونوں کا سیم ہی ہے. وہ ذرا زیادہ ڈینجرس ہے نکوٹین ہے, تمباکو اور سگریٹ وہ بھی وہی کام کرتی ہے. چائے ذرا کمزور چیز ہے, اس لیے اس کا وہ نقصان نہیں ہے, اس کا سگریٹ کا نقصان زیادہ ہے. پھر اس میں دھوئیں شوئیں بھی ملا لیں تو اور پھر اور باڈی آپ کی سارے وٹامنس دھوئیں سے کیا ہو جاتے ہیں, پورے ہو جاتے ہیں. تو ابھی ایک بہت باریک لڑکا آیا, سگریٹ پیتا تھا نا, اتنا باریک, اس کی شادی ہونے والی ہے. میں نے کہا دھواں نکلے گا, یہ رسک نہیں لینا آپ. ایک تو آپ اپنی صحت دیکھو, اور سگریٹ کے کس طرح سے پھونک رہے ہو, تو جو اندر جا رہا ہے, جو ان پٹ ہوتا ہے آؤٹ پٹ وہی ہوتا ہے نا. تو یہ جو ہے نا, یہ جو باڈی کی ریکوائرمنٹ نشہ ہے, نشہ یہ بن جاتا ہے, یہ اللہ نے بنایا نہیں ہے. یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے روٹی پانی سے. یعنی اس کو برداشت کرنا بہت ہی مشکل ہے. اللہ میاں نے تو آپ کو وہ چیزوں کی چاہتیں رکھی تھیں جو جس کی آپ کی باڈی کو ضرورت ہے. روٹی کی ضرورت رکھی, پانی کی چاہت رکھی اللہ تعالیٰ نے, اور جو اللہ نے خواہشات رکھی ہیں جو نیچرل ہیں. ہم نے کیا کیا, سگریٹ پی پی کے, دن میں 5-6 کپ کافیوں کے پی پی کے, اور پان گٹکے کھا کھا کے ہم نے اس سیٹنگ کو کیا کر دیا, خراب. اب آپ گٹکے اور پان والوں کو دیکھ لو, سگریٹ والوں کو دیکھ لو, افطاری میں لوگ کھجوروں کی طرف لپکتے ہیں, وہ کہاں لپکتے ہیں, سگریٹ کی طرف. وہ تو کھجور ایک سنت پوری کرنے کے لیے کھا لیتے ہیں, اس کے بعد پھر سٹے لگا رہے ہوتے ہیں. بیٹھ, کتنی بڑی نحوست ہے یار, ہے یا نہیں ہے؟ کیسا اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو برباد کر رہے ہو. اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے, ہمارے ماں باپ نے ہمیں سگریٹ پان گٹکے سے ہمیشہ بچایا. ہمارے ماں باپ کا بہت بڑا احسان ہے. اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے, ان کی پر اللہ بہت رحمت نازل کرے. بڑا کردار ہوتا ہے والدین کا اس میں. بالکل بچوں کو قریب نہ جانے دو. ہم تو ایک دفعہ, مجھے یاد ہے میں نے ایک دفعہ سگریٹ پی تھی چھپ کے, وہ بھی ایسے کہ ہمارے ایک رشتے کے تایا لگتے تھے, وہ پیتے تھے, رشتے کے تایا, دور کے تایا. انہوں نے پھینکی تو ہمیں شوق تھا تھوڑی تحقیقات کا کہ یار یہ کیا ہے, اس میں اتنا شوق سے یہ صبح شام سٹے لگاتے ہیں. تو انہوں نے پھینکی تو میں نے اٹھا لی, تو اٹھا کے میں نے کہا ذرا چک کے دیکھو نا, تو ایک کش لگایا ہے, وہ اتنی کھانسی ہوئی ہے کہ اللہ کا بڑا فضل. اور شکر ہے دیکھا نہیں کسی نے, ورنہ طبیعت سے کٹتے. طبیعت سے کیا ہوتا, کوئی گھر میں دیکھ لیتا تو کڑے جاتے طبیعت سے. تو جو بات ہے میں اس کی طرف آتا ہوں. تو جو سگریٹ ہے اور یہ سب چیزیں تو انسان خود عادی بنا لیتا ہے نا. تو یہ میرا آج کا ٹاپک نہیں ہے, یہ تو اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو آپ جہنم کی آگ میں ڈال رہے ہو, ایک عذاب میں ڈال دیا آپ نے اپنے آپ کو. اچھا ایک بات خوب سمجھ لو, بات چل نکلی ہے. یہ جو سگریٹ والے, گٹکے والے, اور بہت زیادہ جو کافی پیتے ہیں, چائے پیتے ہیں, بہت زیادہ کیفین کی لت پڑ گئی ہے ان کو, یہ لوگ اکثر ایک بات یہ کہتے ہیں کہ اس سے ذہن فریش ہو جاتا ہے. یہ خوب سمجھ لو, کوئی بھی نشے کی چیز, نشے سے میری مراد یہ نہیں ہے جو شراب کا نشہ ہوتا ہے, نشے سے مراد جس کی بھی لت پڑ جائے. تو جو کیفین ہے, کافی, یہ جو نیکوٹین ہے, ان میں یہ ذہن میں رکھو کہ جتنی کوانٹٹی آپ لے رہے ہو نا فریش ہونے کے لیے, تھوڑے دن میں اس کے عادی ہو جاتے ہو, سمجھتے ہو. پھر آپ کو اس کی مقدار بڑھانی پڑتی ہے, جبکہ روٹی اور پانی میں ایسا نہیں ہے. جتنی روٹی سے پیٹ بھر رہا ہے نا, اگر خام خام میں زبردستی زیادہ ٹھوس ٹھوس کی عادت نہیں بناؤ گے تو مزید کی عادت نہیں پڑتی, بلکہ کم کی عادت پہ لاؤ گے تو کم, زیادہ پہ لاؤ گے تو زیادہ. جبکہ یہ جتنی چیزیں جو نیچرل نہیں ہے, جو ہماری باڈی کی نیڈ نہیں ہے, ان کو جب آپ لوگے تو جتنے کپ میں آج فریش ہو رہے ہو نا, کل اس سے تعداد بڑھانی پڑے گی. شرابی کو دیکھ لو نا, شروع میں ایک گھونٹ میں بہک جاتا ہے اور بڑا مزہ آتا ہے اس کو, اس کے بعد پورے کریٹ کے کریٹ پی جاتا ہے, لیکن اس کو وہ نشہ نہیں آتا جو پہلے دن ایک گھونٹ میں آیا تھا اس کو. تو یہ خود ایک عذاب ہے کہ آپ سمجھ رہے ہو فریش ہو رہا ہوں, بھائی آپ فریش نہیں ہو رہے, اس سے آپ کا دماغ تازہ نہیں ہو رہا, دماغ کو اس کی عادت پڑ رہی ہے, اب اس کو مزید چاہیے. تو بالآخر ایک نہ ایک وقت جا کے بریک لگانی پڑتی ہے آپ کو. تو پہلے ہی نہیں لگا لو, اچھا ہے, کیا خیال ہے, شروع میں ہی چھوڑ دو ان چیزوں کو یار. تو یہ جو ہماری باڈی کی نیڈ ہے نا, کھانا پینا اور یہ جو خواہشات ہیں, جو یہ ان کا برداشت کرنا
یہ بہت مشکل ہے. اور رمضان میں اللہ انہی 3 چیزوں پہ پابندی لگا دیتے ہیں. ویسے تو 4 چیزیں ہیں نا جو بہت زیادہ انسان کو, جس کی خواہش سونا اور جنسی خواہشات اور کھانا اور پینا, تو ان میں سے 3 اللہ تعالیٰ روزے کی حالت میں کیا کر دیتے ہیں, پابندی لگا دیتے. کھانا پینا اور جنسی خواہش آپ پوری نہیں کر سکتے. سونے پر اللہ پابندی نہیں لگاتے, یہ اللہ کی رحمت ہے. اللہ چاہتے تو رمضان میں سونے پر بھی پابندی لگا دیتے. لیکن ما جعل علیکم فی الدین من حرج, قرآن کہتا ہے ہم نے دین میں تنگی نہیں رکھی. ایسا دین بنایا جو ہر دور میں ہر انسان کے لیے سوٹیبل ہو, اس کے لیے اس پر عمل کرنا ممکن. نیند کا سیٹ اپ اس میں زیادہ پریشانی ہو جاتی ہے, اور عین ممکن ہے صحت کو نقصان ہونا بھی شروع ہو جاتا. تو رمضان کا مقصد لوگوں کی صحتوں کو نقصان پہنچانا نہیں ہے, لوگوں میں خواہشات پہ کنٹرول کرنے کا جذبہ پیدا کرنا ہے. اور ویسے بھی حکمت کی بات کیا ہے کہ اللہ اگر نیند پہ پابندی لگا دیتے نا, نیند پہ, تو کیا ہوتا, لوگ مغرب کے بعد سوتے وہ فجر میں اٹھتے, کیا خیال ہے, تو نیند ڈبل کر رہے ہوتے, اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا. یعنی نیند ایسی چیز ہے نا جب آپ پہ مسلط ہوتی ہے تو آپ کے لیے اس کو روکنا ممکن نہیں رہتا. اب دن کے ٹائم میں نیند آتی, آپ لازماً آنکھ لگ رہی ہوتی ہے, آپ کی کہیں بھی بیٹھے ہوتے آنکھ لگ جاتی ہے آپ کی. یا پھر لوگ کیا کرتے, اتنی لمبی لمبی راتوں کو نیند لے لیتے, تو جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوتا. کھانے میں بھی ایسا ہی کرتے ہیں لوگ. بھائی انہوں نے کہا کہ بھائی صبح صادق سے لے کے مغرب تک کھانے پر پابندی ہے, تو مغرب سے کھانا شروع کرو, سحری تک نان اسٹاپ, اور کھاتے ہیں الحمدللہ. پاکستانی قوم غربت مہنگائی میں بھی دبا کے پھوڑنا پھاڑنا لگا ہوا ہے. لیکن آپ جتنی بھی اسپیڈ سے جتنا بھی کھا لیں, اس کے بعد بھی بہرحال چند گھنٹوں کے بعد آپ کا معدہ خالی ہوتا ہے. تو یہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ نان اسٹاپ آپ ساری رات بھی پھوڑتے پھاڑتے رہے, پھر بھی 5-6 گھنٹے بعد, سحری کے 6-7-8-10 گھنٹے بعد معدہ کیا ہو جائے گا, خالی, اور وہ ٹینشن ہوگی. نہیں یاری بات سمجھو میرا خیال. تو اللہ میاں نے ہم سے نا یہ قربانی دلوائی ہے رمضان میں کہ تھوڑا منہ کو کیا کرو, کنٹرول. سب سے بڑا مسئلہ ہم نے علماء سے سنا ہے کہ جس آدمی کا اپنے منہ پہ کنٹرول نہیں ہے, باقی کسی خواہش پہ وہ کنٹرول نہیں کر سکتا. اور یہ بالکل درست بات ہے. دیکھو دنیا میں 2 قسم کے فلسفے ہیں, اس پر تو غیر مسلم اور مسلم سب کا اتفاق ہے کہ انسانیت کو کامیابی کی طرف لے جانا چاہیے, ہے یا نہیں؟ بھائی امریکہ بھی یہی بات کرتا ہے, انسان کو کس طرف لے کے جاؤ, کامیابی. جاپان والے بھی کہتے ہیں بھائی ایک سکسیسفل نیشن بننا چاہیے ہمیں, کامیاب بننا چاہیے ہمیں, اور اسلام بھی یہی کہتا ہے. لیکن غیر مسلموں کے ہاں کامیابی نام ہے خواہشات کے پورا ہونے کا. آپ کی تمام خواہشات پوری ہو رہی ہیں تو آپ ایک کامیاب انسان ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اگر آپ کی ہر خواہش پوری ہو رہی ہے تو آپ کیا ہیں, کامیاب. لیکن اسلام کیا کرتا ہے, آپ کی جگہ جگہ خواہشات پہ پابندیاں لگا رہا ہوتا ہے. جگہ جگہ آپ کی خواہشات پہ کیا لگاتا ہے, پابندیاں. یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, یہ لیگل ہے, یہ انلیگل ہے, بہت ساری اور بڑی خطرناک قسم کی پابندیاں بھی لگا دیتا ہے اسلام, جس کا غیر مسلم تصور ہی نہیں کر سکتے کہ ان سے بچیں ہم. آپ اپنی مرضی سے سو سکتے ہو اسلام میں, عشاء سے پہلے سو سکتے ہو, بولو نا, یوں کر دیا کرو تھوڑا پتہ تو چلے. نہیں سو سکتے. فجر سے پہلے اٹھنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ اب ایک آدمی کہہ رہا ہے یار میں سو رہا ہوں لمبا, بس 11 بجے اٹھوں گا. نہیں بھائی, آپ کو اسلام پابندی لگائے گا کہ آپ کو اپنی مرضی سے سونے کی اجازت نہیں, اٹھنا پڑے گا. سردی ہے, وضو کا دل نہیں کر رہا, یخ ٹھنڈا پانی ہے, اسلام کیا کہے گا, غیر مسلم کیا کہے گا, بھائی نہیں اٹھو, یا اٹھ گئے ہو تو ہاتھ منہ مت دھو. لیکن اسلام آپ پہ پابندی لگائے گا آپ کو ہاتھ منہ دھونے پڑیں گے, چاہے ٹھنڈ لگے یا نہ لگے. بلکہ سردیوں میں وضو کرنے میں حدیث میں آتا ہے بہت زیادہ ثواب ہے. ایسے گناہ جھڑتے ہیں جیسے درختوں کے پتے جھڑتے ہیں سردیوں میں. پھر اسلام آپ پہ پابندی لگاتا ہے حلال حرام کی پابندیاں. نظر بھی اٹھا کے دیکھنے نہیں دیتا کسی انٹی کو. کتنی سخت پابندی ہے یہ نہیں ہے. گورا سوچ سکتا ہے اس پابندی کو, تو نائٹ کلب میں جاتے ہیں, شراب پیتے ہیں, اور اسلام کہہ رہا ہے کہ نائٹ کلب جا کے زنا کرنا تو بہت ہی بڑا جرم ہے. لا تقربوا الزنا, قریب بھی نہیں پھٹکنا.
کوئی آنٹی جا رہی ہیں اس نیت سے دیکھ لوں کہ یار کیسی ہیں, یہ بھی آپ کے لیے کیا ہے, ناٹ الاؤڈ. اچھا, جو غیر مسلم لوگ ہیں ان کے ہیں کہ انسان کی ہر خواہش پوری ہو, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کامیابی ہے. حقیقت پتہ ہے کیا ہے؟ جس کی ہر خواہش پوری ہوتی ہے وہ ڈپریشن کا مریض بنتا ہے. یہ بات خوب اچھی طرح کھوپڑی میں بٹھا لو. جس کی ہر خواہش پوری ہوگی وہ کیا ہوگا؟ وہ اسٹریس اور ڈپریشن میں جائے گا. وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ کی ہر خواہش پوری ہو سکتی نہیں ہے. اگر ہو رہی ہے نا تو اس کا نتیجہ نکلے گا کہ آپ میں خواہشات پہ کنٹرول کرنے کی طاقت ختم. ایک اسٹیپ ایسا آتا ہے جہاں کوئی نہ کوئی خواہش آپ کو قربان کرنی پڑتی ہے. دنیا میں کوئی شخص, فرعون بھی ایسا نہیں گزرا کہ اس کی ہر خواہش دنیا میں پوری ہوئی ہو. ساری پوری ہو رہی تھی, موسیٰ علیہ السلام آ گئے, ایک دم دماغ کھٹکا نا اس کا, یہ کیا ہو گیا بھائی, یہ تو ہوتا ہے. جتنی بھی آپ کے اندر خواہشات ہیں نا, پوری کرتے رہیں, کہیں نہ کہیں آ کے قدرت کی طرف سے بیریئر کھڑے ہو جاتے ہیں آپ کی راہ میں, اور آپ خواہشات پوری کرتے کرتے یوز ٹو ہو چکے ہوتے ہو. آپ کو خواہشات پہ کنٹرول کرنے کی عادت نہیں رہتی. پھر آپ جاتے ہو اسٹریس میں, ڈپریشن میں, اور چیخو پکار, مار دھاڑ. جیسے جو بچے زیادہ لاڈ پیار میں پلتے ہیں وہ بچے شور شرابہ زیادہ مچاتے ہیں. جن بچوں پہ ماں باپ کا کنٹرول ہوتا ہے کہ کچھ خواہشات پوری کر دی, کچھ پوری نہیں کی, وہ بچے بھی کنٹرولڈ ہوتے ہیں. یقین نہ آئے تو جا کے مشاہدہ کر لو. میں نے بہت سے بچے ضدی دیکھے, چیزیں اٹھا کے پھینک رہے, کوئی بات نہیں مانتے. وجہ اس کی ہے کہ ماں باپ ان کی ہر بات مانتے ہیں. نہیں یار سمجھ میں, پتہ نہیں آپ لوگ لاڈلے بچے ہیں اپنے ماں باپ کے, یا لاڈلے نہیں ہیں, تو اب یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. لیکن ہم نے ایسے بچے مارکیٹ میں دیکھے, ہر خواہش پوری ہو رہی ہے, بچہ چڑچڑا ہو گیا. اچھا, جس بچے کے ساتھ اس کا کوئی بہن بھائی نہ ہو وہ بھی چڑچڑے ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ بہت زیادہ لاڈ پیار اس اکلوتے کو مل جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اکلوتے. دوسرا مارکیٹ میں قریب العمر ہوتے نہیں ہیں, 2-4, تو ماں باپ کی ساری لاڈ کا اور پیار کا مرکز یہ اکلوتا. اس کی ہر خواہش پوری. آپ میں سے کوئی اکلوتا ہو تو پیش کی معذرت. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کی طبیعت میں چڑچڑاپن پیدا ہونا شروع, مار دھاڑ. وہ سوسائٹی میں بسا اوقات ایک کامیاب انسان بن کے سروائیو نہیں کر پاتا. اچھا, ہمارے ایک ریلیٹیو کے یہاں نا ایک بچہ ہوا, پھر ان کے یہاں فوراً دوسرا ہو گیا اگلے سال. رپورٹ دیکھیں, رپورٹ. ہوا یہ ہے کہ جب فوراً دوسرا آ گیا 1-2 سال کے بعد مارکیٹ میں, تو جو پہلا والا تھا نا, اب اس کو تھوڑی سی جیلسی بچوں میں ہوتی ہے کہ دوسرے کو پیار کرو تو اس کو غصہ آ رہا ہے کہ اس کو کیوں پیار کر رہے ہو. بچے کرتے ہیں ایسے, آپ نے دیکھا ہوگا. تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ جو ان کے ریلیٹیو ہے نا, کہنے لگے کہ یہ غلط ہوا, پہلے والے کے ساتھ ظلم ہوا ہے. ابھی اس کی عمر تھی, اس کو محبتیں ملتی, توجہ کا مرکز بنتا. مارکیٹ میں دوسرا آ گیا, جو محبت پوری اس کو ملنی چاہیے تھی وہ ڈیوائڈ ہو کے آدھی کہاں جا رہی ہے, تو یہ پہلے والے کے ساتھ ظلم ہے. سمجھتے ہو بات کو؟ تو بھائی یہ پہلے والے کے ساتھ ظلم نہیں ہے, اس کی ٹریننگ کا حصہ ہے کہ تو دنیا میں اکیلا باپ نہیں ہے, تمہارے بہن بھائی بھی ہوں گے. ابھی سے اس کے اندر برداشت پیدا ہو رہی ہے. حقیقت ہے, اس کے دل میں ایک جذبات ہوتے ہیں حسد کے. بچوں میں ہوتا ہے, بہت زیادہ جیلسی ہوتی ہے بچوں میں. ایک کو کچھ دو نا تو دوسرے کو ضرورت نہیں بھی ہو, صرف اس کو تپانے کے لیے مانگتا ہے کہ مجھے کیوں نہیں دیا. تو یہ جو برداشت اس میں پیدا ہوگی نا, جب ماں باپ دوسرے کو پیار کر رہے ہیں اور اس کو غصہ آ رہا ہے, یہی غصہ قدرت چاہتی ہے کہ آئے تاکہ اس میں کنٹرول پیدا ہو. یہ نہیں ہوتا نا تو یہ بڑے ہو کر عذاب بنتا ہے. پھر بڑے ہو کر پھر کیا ہوتا ہے, یہ کیوں آ گیا دنیا میں, میرے باپ کی وراثت جو مجھے ملنی تھی اس کو کیوں مل رہی ہے, یہ اس میں شریک کیوں ہو رہا ہے. پھر یہ یہاں تک جاتا ہے معاملہ. شروع میں یہ مسئلہ کیا کر دو, ختم کر دو کہ بیٹا اس گھر میں اور بھی ہے, اور ممکن ہے مفتی صاحب کے ابھی میں بیانات سننا شروع کیا تو اسپیڈ اور بھی بڑھ سکتی ہے ہماری, این ممکن ہے. اگلے سال نیا ماڈل بھی آ سکتا ہے. تو اب یہ جلتے ہی رہو بیٹھ کے, یار اسی کو قبول کرو. اور پھر ایک اہم بات یہ کہ بچہ ماں باپ کی توجہ کے لیے بہن بھائی کو وقتی طور پہ برداشت نہیں کرتا, لیکن اللہ نے ایک ایسا بچے میں ایک سافٹ ویئر ڈالا ہوا ہے کہ وہ اپنے بہن بھائیوں سے محبت بھی ٹوٹ کے کرتا ہے. یہ تو آپ اس کو دے رہے ہو نا, ماں باپ اس نئے ماڈل کو جب پیار کرتے ہیں, محبت دیتے ہیں, تو پرانے ماڈل کو تکلیف ہوتی ہے. یہ ہے اس کی جیلیسی. لیکن آپ ذرا کوئی تھرڈ پرسن اس نئے ماڈل کو ہاتھ اٹھا کے دیکھے, پرانا ماڈل آڑ بن کے کھڑا ہو جائے گا کہ میرا بھائی ہے, میری بہن ہے, تو کون ہوتا ہے ہاتھ اٹھانے والا.
تو یہ جو محبت اور قربانی کا جذبہ ہے یہ بھی نئے اور پرانے میں جب کم وقفہ ہوگا اور نیا ماڈل جلدی آئے گا تو پرانے ماڈل میں اپنے بہن یا بھائی کے لیے لڑنے کا جذبہ یہ بھی جبھی پیدا ہوگا. نہیں آ رہی بات؟ اور یہ تھوڑا سا نئے اور پرانے کو بڑا ہونے دو, پھر ان کے آپس میں کھیل کود دیکھو, محبتیں دیکھو کیسی ہوں گی. تو یہ جو فضول قسم کے لبرل لوگوں کی فضول باتیں ہیں نا کہ ابھی تو پرانے والے کو ٹائم زیادہ چاہیے تھا, ایکچولی نیا والا آ گیا مارکیٹ میں, تو ایکچولی یہ ٹوپی ڈرامے یہ کسی اور کو گنتیاں سکھانا جا کے ساری نیچرل لائف کا بیڑا غرق کر دیا. بچے کو اپنے جیسا بچہ چاہیے بھائی کھیلنے کودنے کے لیے, اس کو ماں باپ سے زیادہ ضرورت بہن بھائیوں کی ہے. ماں باپ تو صرف کیئر کرتے ہیں کہ کیا کر رہا ہے, خراب تو نہیں ہو رہا, سٹے تو نہیں لگا رہا, ایسا تو نہیں تایا نے سگریٹ پھینکی اٹھا کے پی رہا ہے. ماں باپ کا کام صرف یہ نگرانی کرنا ہے. باقی تو اس کو جو اس کی جو انٹرٹینمنٹ والی لائف ہے جو اس کو انٹرٹین کرے گی وہ تو بہن بھائی کریں گے. خوش رہے گا, کھیلے گا, کودے گا, انہیں سے سیکھے گا, مارے گا, روئے گا, پٹے گا بھی, پیٹے گا بھی, یہی تو لائف ہے اس کی. ہر خواہش پوری ہونے سے انسان بنتا نہیں ہے بلکہ بگڑتا ہے. بچوں کی سیلف ریسپیکٹ, ہم بھی اس کے قائل نہیں ہے کہ بچوں کو مارا پیٹا جائے, ماں باپ بگاڑ دیتے ہیں مار پیٹ کے, لیکن یہ جو سیلف ریسپیکٹ اور یہ ابھی اس کو بڑا ہونے دو میرے بھائی, ابھی چھوٹا ہے, ابھی اس کو تربیت کی ضرورت زیادہ ہے. اس کو بدتمیزی مت کرنے دو بڑوں کے ساتھ. اس کو بتاؤ تم چھوٹے ہو ابھی بیٹا, تم ہمارے باپ ہم ہی ہیں, محبت ملے گی آپ کو, لیکن ہمارے باپ بننے کی کوشش مت کر. جو گھر میں پکے گا تیرا باپ بھی وہی کھائے گا. وہ میرا بیان مشہور ہوا تھا نا, پاٹھا کھا لو پاٹھا. بچوں سے مائیں پوچھتی ہے نا, بیٹا پاٹھا کھا لو, نہیں پاٹھا نہیں کھاؤں گا, اچھا چلو ڈبل روٹی کھا لو, نہیں ڈبل روٹی نہیں کھاؤں گا, اچھا چلو اس پہ یہ جیم لگا دوں, نہیں جیم کیوں لگایا, یہ وہ پورا بڑا زبردست میم چلی تھی وہ. تو وہ اس کی اماں آخر میں اس کو جب سمجھایا ایک تھپڑ لگا, کھا لے گا جو تو کھلائے گی وہی کھائے گا. تو کہتی نہیں بچوں کو موٹیویٹ کرو. اس میں نے کہا تھا موٹی تو اپنا تو ویٹ کر, پہلے تجھے خود اپنے منہ پہ کنٹرول نہیں ہے تو بچے کو کہاں سے تو کنٹرول سکھائے. ہماری والدہ تو ہمیں بتاتی تھی یہ کھا لو, اور چمٹا گرم گرم ہوتا تھا. بعض دفعہ مجھے بچپن سے شوق تھا مرغوب غذائیں کھانے کا. آلو کی بھجیا پکی ہوئی ہوتی تھی بعض دفعہ گھر میں, اور مولی کی پتہ نہیں پتے بعض دفعہ ہماری اماں کو بڑا شوق تھا, ہمیں نوالا حلق سے ہی نہیں اترتا تھا, ہمیں نہیں یاد پڑتا. ہماری اماں نے کہا چل تمہارے لیے میں یہ کر لیتی ہوں, یہ کھانا پڑے گا آپ کو, گھر میں کیا ہے یہی پک. تو اب ہم نہیں غصہ کر سکتے تھے. ہماری اماں چمٹا دکھاتی تھی, چمٹا یہ لگے گا, لگاتی نہیں تھی لیکن ڈراتی تھی. اور جب ہم دیکھتے تھے کہ ہمارے والد صاحب بھی وہی کھا رہے ہیں, ہم سوچتے تھے ہمارا باپ بھی یہ کھا رہا ہے تو تیرے باپ کو بھی یہ کھانا پڑے گا. اور یہ ذہن میں رکھو, یہ جو خواتین پریشان ہوتی ہیں ایکچولی بچے کی غذائی ضرورت پوری نہیں ہو رہی, بچہ ایکچولی وہ جو آلو کی بھجیا پکی ہے وہ کھا نہیں رہا, تو ایکچولی اس سے منرلز کی کمی, بچے میں کوئی کمی نہیں ہوتی. اتنا زیادہ ضروری نہیں ہے کھانا پینا جتنا بنا لیا لوگوں نے. بڑھے گا وہ, اس کا باپ بھی بڑھے گا. یہ جو قد بڑھتا ہے نا, ڈاکٹروں سے ہم نے پوچھا ہے, کہتے ہیں بھائی یہ جس کا بڑھنا ہے نا اس کو کم کھلاؤ گے تو بھی جائے گا وہ اوپر, جس کا نہیں بڑھنا نا, جس کے باپ دادا ہی سارے چھوٹے چھوٹے سے ہوں تو جینز میں ہی اس کے قد نہیں ہے, تو اس کو آپ کتنے بھی پراٹھے کھلا دو, مرغیاں کھلا دو, دودھ پلا دو, وہ اس کا باپ نہیں بڑھا تو یہ کہاں سے بڑھے گا. سمجھتے ہو, اکثر بتاتا ہوں نا, ایک آدمی نے ایک چھوٹے سے قد کی خاتون سے شادی کر لی تو بچے بڑے ہی نہیں ہو رہے تھے, تو وہ خاتون کھلا رہی ہیں بچوں کو, بیٹا کھا لو بڑے ہو جاؤ گے. کہتا ہے یہ بڑے نہیں ہوں گے, یہ اور چھوٹے ہوں گے, ان کے ساتھ کے پودے لایا تھا وہ بڑے ہو گئے ہیں, یہ اتنے کے اتنے ہی ہیں. تو یہ نا بچوں کے کھانے پینے کو زیادہ سروں پہ مسلط مت کیا کرو, کچھ نہیں ہوتا. اچھا کھلاؤ, بھلے تھوڑا کھائیں, آج تھوڑا کھائیں گے بھوکے رہیں گے, اگلے ٹائم پہ خود ہی چھین چھین کے کھائے گا پھر وہ. تو یہ بازاری چیزیں نہیں کھانے دو بس بچوں کو. جتنی بازاری چیزیں ہیں نا, میں نے تو تجربے کیے ہیں بچوں کے اوپر, اپنے بچوں پہ. جب بازاری چیز کھلائی بیمار ہوئے اور بچا کے رکھا فٹ فاٹ. اچھا میرا ایک بیان تھا, اس کی میں وضاحت کر دوں. میرا ایک بیان تھا, اس میں نے یہ بتایا کہ میں نے اپنے 2 بچوں پہ 6 مہینے تجربہ کیا ہے. 6 مہینے تک میں نے ان کو بازار کی کوئی چیز نہیں کھانے دی. گھر میں دیسی گھی پہ روٹی چینی, دیسی گھی اور روٹی کھلاتا تھا, اور دودھ اور انڈا. 6 مہینے انہوں نے گزارے. میرا خیال ہے 3 یا 4 سال کی ایج تھی ان کی, ایک کی 4 سال ہوگی, ایک کی 3 سال ہوگی, ایک کی 4.5 سال ہوگی, اس طرح سے. پوری سردیاں آ کے گزری ہیں, ایک چھینک بھی نہیں آئی, ورنہ سردیاں آتے ہی بچے بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں نا. صرف کیا کھلایا ہے, دودھ, دیسی گھی, روٹی, چینی اور ہاف بوائل انڈا.
بہترین تھے. اچھا جیسے ہی 6 مہینے گزرے ہیں, یعنی سردیاں آ کے بھی گزر گئی ہیں, ایک دن ہلکی سی کھانسی ہلکی سی ہوئی ہے تو یہ بنفشہ شہتوت گرم پانی میں ڈال کے 1 چمچ پلا دیا ان کو, وہ اس کے بعد وہ بھی نہیں ہوئی رات کو سونے سے پہلے نا. بہترین 6 مہینے گزارے انہوں نے, کوئی بیماری نہیں, کوئی چھینک نہیں, کچھ بھی نہیں. 6 مہینے کے بعد کیا ہوا ہے کہ کوئی ریلیٹو آئے, انہوں نے بسکٹ کھلا دیے اور اسی کے بعد طبیعت خراب ہو گئی. پہلے تو پیٹ خراب ہوا, پھر کسی نے کولڈ ڈرنک پلا دی, پھر یہ ہوا, پھر وہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ. مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ جو بچوں کی صحت کا مسئلہ ہے نا, گھر کی چیزیں کھلاؤ گے تو ایک دم بہترین صحت رہے گی. اچھا اس پہ میرے کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ لو بھائی مفتی صاحب چینی کھلا رہے ہیں بچے کو, چینی کون سی کوئی نیچرل ہے؟ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ یعنی ہم چینی کھلائیں, چینی تو خود نقصان دہ ہے. تو یاد رکھیں میں نے کبھی نہیں کہا کہ چینی بہت فائدہ مند چیز ہے. میرا مقصد یہ ہے کہ ایک نقصان دہ چیز ہم نے کھلائی پھر بھی نقصان نہیں ہوا, باقی بھی نقصان دہ چیزوں سے بچا لیا. ورنہ بہتر تو یہ کہ چینی نہ کھلائیں آپ. چینی کون سی کوئی آپ زمزم تو دھلی ہوئی مخلوق ہے؟ نہیں آ رہی سب ان کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے. بھائی چینی جو ہے نا, چینی وہ خود بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہے, لیکن ایک غلط چیز بھی کھلا دی, 20 غلط چیزوں سے بچا لیا, تو بھی اس کی اتنی برکتیں نظر آئی ہیں. تو اگر آپ اس سے بھی بچا لیں تو نور اللہ شہد کھلا دیں, گڑ کھلا دیں. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو بچوں کی لیکن کنٹرول کرنا پڑتا ہے. بچے کو بڑا اور زیادہ عرصہ نہیں, تھوڑے دن تک کنٹرول کرو گے تو پھر وہ عادی ہو جائے گا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دنیا میں 2 نظریات ہیں. ایک یہ کہ انسان کی ہر خواہش پوری کی جائے تو اس سے وہ کامیاب ہوتا ہے, لیکن اسلام کیا کرتا ہے, جگہ جگہ خواہشات میں رکاوٹیں ڈالتا ہے. تو خوب سمجھ لیں, جس کی ہر خواہش پوری ہوتی ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا, بلکہ وہ اسٹریس اور ڈپریشن کی طرف جاتا ہے. بالکل اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ جسم پہ جب ویٹ اٹھاتے ہو, جسم میں اپنی خواہش کے خلاف حرکت کرتے ہو تو جسم بیمار ہونے کے بجائے صحت مند ہوتا ہے. اور آپ جسم کی اپنی خواہشات پر عمل کرنا شروع کر دو, جسم چاہتا ہے بیٹھا رہوں نہ اٹھوں, آپ بیٹھے رہو نہ اٹھو. جسم چاہتا ہے دوڑوں نہیں صرف چلوں, آپ نہ دوڑو چلو. پھر جسم چاہتا ہے چلو بھی نہیں, بیٹھے ہی رہو, سوتے ہی رہو. تو اس سے جسم کو کیا طاقت اور انرجی جمع ہو کے خوشحال زندگی ملے گی, یا جسم کا بیڑا غرق ہو جائے گا؟ تو ایسے ہی یاد رکھو, انسان کی روح اس وقت خوش ہوتی ہے جب روح پہ بوجھ ڈالا جائے, روح باڈی بلڈنگ کرے, روح جاگنگ کرے, روح ویٹ اٹھائے. اور یہ ٹینشنوں کے ویٹ ہے جو روح اٹھاتی ہے. اگر یہ روح کی آپ ہر خواہش پوری کرنا شروع کر دیں گے تو جیسے باڈی کی ہر خواہش پوری کرنے سے باڈی کا بیڑا غرق, تو اسی طرح روح کی ہر خواہش پوری کرنے سے روح کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ تو اپنی خواہشات کے خلاف چلنا سیکھیں. ہاں ہر خواہش کی مخالفت نہیں. جیسے آپ نے باڈی, جب جو لوگ جم جاتے ہیں ویٹ اٹھانے کا دل کرتا ہے کیا؟ نہیں کرتا نا, بس جسم پہ بوجھ ڈال کے اٹھا رہتے, تبھی اوں کی آوازیں بھی آ رہی ہوتی ہیں. اگر مزہ آ رہا ہوتا تو ویٹ اٹھاتے واہ 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 ہنسی آ رہی ہوتی. ایسا تھوڑی ہے. تو اسی طرح یاد رکھیں, ہاں ویٹ حد سے زیادہ اٹھائے گا تو باڈی خراب ہو جائے گی. اسی طرح روح پہ جب بوجھ حد سے زیادہ پڑ جاتا ہے تو پھر روح خراب ہونا شروع ہوتی ہے. لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہماری روح پہ حد سے زیادہ بوجھ ڈالا ہی نہیں ہے. اگر اللہ کہہ دیتا 24 گھنٹے کے روزے رکھو پورے رمضان اور سحری میں صرف 10 منٹ کھانے کی اجازت ہے, 23 گھنٹے 50 منٹ بھوکے رہنا ہے, 10 منٹ کیا کرنا ہے, کھانا کھانا ہے, تو شاید یہ ہماری طاقت سے زیادہ بوجھ ہم پہ ڈال دیا جاتا. مرتے پھر بھی نہیں, اتنی جلدی مرتا نہیں آدمی بھوک سے, یاد رکھو. لیکن یہ ممکن ہے کہ ہم پہ ہوتا نہیں ہم سے. ما جعل علیکم فی الدین من حرج, اللہ کہتے ہیں اعتدال سے بوجھ ڈالا ہے. اللہ کہہ دیتا 50 نمازیں پڑھو تو پڑھنی پڑتی کہ نہیں پڑھنی پڑتی؟ کتنی ٹینشن والا کام ہو جاتا بھائی, کتنی ٹینشن والا کام. اللہ میاں نے 5 رکھی, اور وہ بھی دن کے 2 کناروں پر رکھ دی 2 نمازیں, اور صرف عصر اور مغرب ایسی ہیں جو جلدی جلدی آتی ہیں, ورنہ بڑا فاصلہ ہے ان 2 نمازوں کے درمیان. اللہ میاں نے حکم دیا نظر کی حفاظت کرو, لیکن ساتھ میں نکاح کی ترغیب بھی دے دی. تو آسان کر دیا نا. اگر یہ ہوتا کہ عیسائیوں میں پادریوں کی طرح پادریوں کو حکم تھا کہ شادی نہ کرو, جیسے کہ انہوں نے خود بنایا ہوا تھا, ان کے مذہب کا نہیں تھا, لیکن دوسری طرف زنا پر بھی پابندی, تو ڈپریشن میں جاتے کہ نہیں جاتے؟
اللہ میاں نے کہا بھائی نظر کی حفاظت کرو, اور یہ بھی ہمارے فائدے کے لیے. اگر اللہ حکم دیتے نظر کی حفاظت نہ کرو لیکن صرف زنا سے بچو, تو زنا سے بچنا بہت مشکل ہو جاتا, کیونکہ جو برائیوں میں پڑتے ہیں نظر کی حفاظت نہیں کرتے ان کے لیے زنا آسان ہو جاتا ہے, اور جو نظر کی حفاظت کرتے ہیں ان کے لیے زنا مشکل ہوتا ہے. تو یہ بھی ہمارے فائدے کے لیے حکم دیا کہ بھئی ایسا کام ہی مت کرو کہ اس کی طرف تمہاری برائی کی طرف توجہ جائے تمہاری. اللہ میاں نے حکم دے دیا ماں باپ کی اطاعت کرو, فرما برداری کرو, لیکن اس کی بھی ایک لمٹ رکھ دی, ایک حد رکھ دی. یعنی کوئی ایسا حکم نہیں ہے جو ایسا بوجھ ہم پہ ڈالا جا رہا ہو جو ہمارے بس میں ہو ہی نہیں. سود کو حرام قرار دے دیا لیکن مزاربت اور شرکت کو جائز قرار دے دیا. آپ کسی کو لون دے کے متعین نفع لیتے ہو کہ 1 لاکھ پہ 2,000 روپے 5,000 حرام ہے, لیکن ایسا نہیں کہ پابندی لگا دی. اللہ نے کہا یہی 1 لاکھ روپے دو, جو پروفٹ ہوگا اس میں شرکت کر لو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جو پروفٹ ہوگا اس میں کیا کر لو بھائی, تجھے جتنا پروفٹ ہوگا اس میں اتنے فیصد میرا. وہ گھنا بن کے پروفٹ بتانا پڑے گا اس کو. اور جو سرمایہ دار لوگ ہیں نا وہ پروفٹ بتانا نہیں چاہتے, وہ کہتے ہیں آپ کے 1 کروڑ سے جتنا بھی اٹھائیں آپ کو اتنا ملے گا بس. اسلام کہتا ہے نہیں بھائی پیسہ اس کا لگ رہا ہے تو اس کو بتاؤ تو صحیح کتنا کما رہا ہے تو. ابے 1% بھی دو گے نا آپ. دیکھو آپ نے زید کو 1 کروڑ روپے دیے, زید کو کہا تو 1 کروڑ سے جتنا بھی کمائے گا نا بے شک مجھے 1% دے دے, لیکن پرسنٹیج ہونی چاہیے 1%. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ وہ 1 کروڑ پہ آپ کو 1 لاکھ دے گا نا, آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا وہ کم بخت 99 لاکھ کما رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سود خور یہ وہ اپنا پروفٹ بتانا نہیں چاہتا. 1% بھی دے گا نا آپ کو یہ تو پتہ چل جائے گا نا جب 1% 1 لاکھ ہے تو اس کا مطلب باقی 99 کتنا ہے؟ وہ 99 لاکھ ہے. اس کا مطلب یہ گھنا میرے 1 کروڑ سے 99 لاکھ کما رہا ہے اور مجھے کتنا دے رہا ہے؟ 1 لاکھ. لیکن اگر سودی نظام ہوگا, آپ نے زید کو 1 کروڑ روپے دیے, آپ نے کہا مجھے ہر مہینے 1 لاکھ دے دینا, تو کتنا کما رہا ہے مجھے اس سے غرض نہیں ہے. وہ 1 لاکھ روپے لا کے دے گا, آپ گلے ملیں گے, شکریہ ادا کریں گے کتنا نیک آدمی مجھے 1 لاکھ روپے دے رہا ہے, اور وہ بھی روتے ہوئے دے گا یار کاروبار کا تو بیڑا ہی غرق ہو گیا, لیکن میں تجھ سے وعدہ کیا 1 لاکھ لے لے. آپ کا دل چاہے گا اس غریب کو 2 کروڑ اور دے دوں میں, الو بناتا رہے گا, آپ کو بے وقوف بناتا رہے گا. لیکن اگر پرسنٹیج کے حساب سے ہوگا تو آپ نے جب زید کو 1 کروڑ دیے, آپ لوگ کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تو بزنس کہاں سے کرو گے جو تمہاری سمجھ میں یہ اتنی باتیں نہیں آ رہی. مجھے لگ رہا ہے آپ کے چہروں سے کہ جو میں کہہ رہا ہوں اوپر سے گزر رہا ہے آپ کے. زید کو آپ نے 1 کروڑ روپے دیے, آپ نے کہا مجھے جتنا پروفٹ ہوگا اس میں 1% چاہیے. وہ 1 لاکھ روپے لے کر آیا تو آپ سمجھ جاؤ گے یہ کم بخت کتنے کما رہا ہے؟ 99 لاکھ. اب اس کو رونے کی اجازت, وہ رونے کا بہانہ نہیں کرے گا, اور آپ کو اس سے مانگو گے بھی کہ جو جتنا پروفٹ ہوا ہے مجھے دکھاؤ تاکہ پتہ چلے کہ یہ واقعی 1% بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے. تو اللہ میاں نے سود پہ پابندی لگائی مگر تجارت کو اللہ نے حلال قرار دیا. اگر اللہ سود پہ بھی پابندی لگا دیتا, مزاربت پہ بھی, شرکت پہ بھی, تو پھر ہم حرج میں پڑ جاتے, ہم تنگی میں پڑ جاتے, ہمارے لیے کاروبار کے راستے بند ہو جاتے. لیکن اللہ نے ہمارے لیے دین میں تنگی نہیں رکھی بلکہ آسانی رکھی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اسی طرح اللہ میاں نے لیکن بوجھ ڈالا ہے ہمارے اوپر. یہ نہیں کہا کہ بالکل فری سٹائل کی زندگی گزارو گے, کوئی ٹینشن ہی نہیں ہوگی. یہ کامیابی نہیں ہے, ٹینشنیں اٹھانی پڑیں گی. بہت ساری ٹینشنیں لگا دی ہیں اللہ میاں, اور اس ٹینشن سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ہماری روح وزن اٹھاتی ہے, جس سے روح ٹینشن سے بچتی ہے, روح صحت مند ہوتی ہے, اور روح ڈپریشن اور اسٹریس کی طرف جانے سے بچ جاتی ہے. تبھی آپ کو مسلمانوں میں خودکشی کا ریشو دوسری قوموں کی نسبت کم نظر آئے گا. مسلمانوں میں ڈپریشن کے مریض دوسری قوموں کی نسبت کم نظر آئیں گے, حالانکہ ڈپریشن والے کام مسلمانوں میں بہت زیادہ ہیں. مسلمان غیر مسلم ایک ڈپریشن پالنے کے لیے تیار نہیں, مسلمان 4 ڈپریشن کی بات کرتے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ ہم مسقط میں تھے تو ہمارے بہت سے علماء اپنی فیملیوں کے ساتھ آئے تھے, بیگمات کے ساتھ آئے تھے. تو ایک مولانا صاحب نئے پہنچے تو وہ میزبان نے ان سے پوچھا مجبوری ساتھ میں ہے یا بغیر مجبوری کے آئے ہیں؟ میں نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر پتہ چلا بیگم کو پیار سے کیا کہتے ہیں, یہ مجبوری. تو بڑا زبردست لفظ تھا ان کا بھائی, کیونکہ جب مجبوری ساتھ میں ہوتی ہے تو پھر گھر سے زیادہ دیر باہر نہیں رہ سکتے, آپ بتانا پڑتا ہے. جو بغیر مجبوری کے آیا وہ تو جہاں مرضی جائے. جب مجبوری کے ساتھ آئے ہیں تو بیگم پوچھے گی, مجبوری پوچھے گی بھائی اتنی دیر سے کیوں آ رہے ہو, آپ کہاں گئے ہوئے تھے؟ مفتی صاحب کے ساتھ. اچھا جو لوگ اپنی مجبوریوں کے ساتھ آئے تھے نا, ان سب کی مجبوریوں کو یہ بڑی فکر تھی کہ ہمارا میاں
ہمارے جو میاں ہیں مفتی طارق مسعود کے ساتھ تو نہیں بیٹھے ہوئے کہیں, سب کو یہ ایسا نہ ہو یہ 2-4 مجبوریاں اور پال لیں ہمارا شوہر, ان کو یہ سب کو ڈر تھا. تو مسلمان کے پاس ٹینشن کے مواقع بہت ہیں, پھر بھی ٹینشن نہیں لیتا. یہ غربت اور مہنگائی آپ تھوڑی دیر کے لیے انگریزوں کو دے دو تو خودکشی کے لیے میرے بھائی رجسٹریشن فارم کیا ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. ہمارے والے حکمران 1 ہفتے کے لیے ان کو ادھار دے دو, آپ سچی مچی کے تو نہیں لیں گے, صرف ادھار دے دو آپ ان کو کہ 1 ہفتے بعد واپس لے لیں گے. 1 ہفتے میں ایسا بیڑا غرق ہو جائے گا, کوئی کھمبا ان کا بجلی کا باقی نہیں بچا ہوگا. ان کے یہاں تو کھمبے ہوتے نہیں, انڈر گراؤنڈ ہی ہوتا ہے سب کچھ. یہ ہم ہیں, ٹھیک ہے نا. ڈالر کہاں سے کہاں پہنچ گیا, میں تو کبھی سوچتا ہوں تو تھوڑی ڈپریشن شروع ہو جاتی ہے, پھر میں سوچتا ہی نہیں کہ مریں گے تو ویسے ہی سب کیا ہو جائے گا, ختم. ہمارے تو اصل آخرت ہے نا. جو دیکھو دال پانی اللہ نے جو موٹی موٹی ضرورتیں وہ تو اللہ ویسے ہی پورے کرے. اور پاکستان کا تو حال ایسا ہے کہ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ بینک کرپٹ ہونے جا رہا ہے. پاکستان کا ایسا اللہ کے ساتھ اللہ کا معاملہ ہے, بچپن سے مہنگائی بڑھ رہی ہے. مجھے یاد ہے وہ دور میں بہت چھوٹا تھا, روٹی 4 آنے کی ملتی تھی, 1 روپے کی 4 روٹیاں. جب 8 آنے کی ہوئی تو سب چیخ اٹھے کہ روٹی ڈبل ہو گئی بھائی. 1 روپے کی 4 روٹیوں کے بجائے اب 1 روپے کی کتنی ملیں گی, 2 روٹیاں. لوگ چیخ اٹھے تھے مہنگائی بڑھ رہی ہے. پھوڑنا اسی حساب سے لگا ہوا تھا, اسی. پھر روٹی 1 روپے کی ہوئی, پھر 5 روپے کی ہوئی, پھر 10 روپے کی ہوئی, اب پتہ نہیں کتنے کی چل رہی, 35. استغفر اللہ. میرے یہاں مہمان آتے ہیں نا تو چائے منگواتا ہوں میں ہوٹل سے. اب ہمارے دماغ میں وہ چند سال پہلے کی چائے تھی, پتہ نہیں 10 روپے کا کپ تھا, 15 روپے کا کپ تھا. میری کھوپڑی میں وہی گھوم رہی ہے, مجھے کیا پتا اتنی اسپیڈ سے حساب خراب ہو گیا. مہمان آ رہے ہیں, لے آ یار 4 چائے لے آ, 5 چائے لے آ. اچھا وہ گارڈ جو ہے نا, وہ جو خادم بل بنا کے دیتا ہے, مجھے لگتا تھا یار یہ کچھ زیادہ ہی, پتہ نہیں خود تو نہیں اس نے اپنے کئی مہمانوں کے الگ سے کھانچے کھولے ہوئے اس نے. ایک دن میں نے کہا یار اتنا تو مہمان میرے نہیں آئے جتنے تم بل بنا رہے ہو. اس نے کہا استاد جی 60 روپے کا کپ ہے چائے کا, 60 روپے. ابے میں نے کہا اتنے کا تو کپ نہیں آتا جس میں چائے ڈالی جا رہی ہے. تو مجھے تو خیال ہوا میں نوٹس لگا دوں کہ مہمان لوگ اپنی چائے اپنے ساتھ لے کے آئیں گے. بھائی یہ کوئی مذاق تھوڑی ہے یار, ملنے بھی ہم سے آؤ, چائے بھی کون پلائے, کام بھی تمہارا ہو, چائے ہم پلائیں. خیر اتنا بھی ایسا نہیں ہے, انشاءاللہ پلا دیں گے. لیکن یہ کہ یہ ہے تو فکر کی بات نا. لیکن نہ چائے والوں کی چائے رک رہی ہے, نہ نلی نہاری کی سیل میں کمی آ رہی ہے, نہ برگر بکنے میں کمی, نہ KFC والوں کے ہاں رش میں کمی. میں تو لوگوں پہ حیران ہوتا ہوں, لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں نا میرے سامنے, دوست احباب بھی, یار مفتی صاحب مہنگائی نے کمر, ایسے کھجا رہے ہوتے ہیں, مہنگائی نے کمر توڑ دی یار, اتنا مہنگا ہو گیا کھانا, اب تو روٹی خریدنے کی طاقت ختم ہو گئی. پھر تھوڑی دیر چلے یار نہاری کھانے چلتے ہیں, ادھر چلے مفتی صاحب نلی نہاری کا پروگرام ہو جائے. یہ ہر ایک کا حال ہے. ایسا لگتا ہے کہ اتنی کرپشن اور اتنی مہنگائی کے باوجود برکت کہاں ہے, وہ بھی اللہ نے ہمیں ہی دی ہے. لوگوں کے چہرے کھلے ہوئے ہیں ماشاءاللہ, پیٹ بھرے ہوئے ہیں. ہوٹل کے باہر جاؤ ایسا لگتا ہے فری میں بانٹ رہا ہے, پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے. مہنگے سے مہنگے ہوٹل جاؤ وہاں بھی یہی حال ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ جو غریب ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں, نہ, جو بیچارے سفید پوش غریب ہیں ان کے گھروں کے حالات بہت خطرناک ہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے ان حالات میں بھی بہت سو کو اللہ بہت اچھا کھلا رہا ہے. تو بھائی مسافر خانہ ہے نا یار, اور کیا کرنا ہے, کھا پی لو, سونے کی جگہ مل گئی, مہنگائی گئی تیل لینے, ٹھیک ہے نا. ہماری زندگی کا جتنا کوٹا ہے ہمارے مرنے سے پہلے انشاءاللہ ہم پورا کر کے جائیں گے. اگلی نسل کا بیڑا غرق ہوگا, وہ اگلی نسل جانے, وہ ہمیں کیوں بھائی, اللہ اس کو بھی کھلا دے گا. پھر اگلی نسل کا کام ہے کہ وہ ووٹ اچھے لوگوں کو دے. ہم تو اس نسل کو بھگت رہے ہیں. ہم نے اتنے بڑے بڑے جرم کیے, ایسے ایسے حکمرانوں کو اپنے اوپر مسلط کیا, پھر بھی اللہ ہمیں کھلا رہا ہے. شاید اگلی نسل یہ جرم نہ کرے تو ان کو تو اور اچھا کھلائے گا اللہ تعالیٰ. یعنی ایسا لگ رہا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو بھی اتنی سزا نہیں دے رہا جتنی بنتی ہے, ورنہ تو ہم لوگ کی حرکتیں ہیں نا اس کے حساب سے سزا بہت زیادہ بنتی ہے ہماری. کیونکہ اسلام کی برکت ہے, اللہ کا نام لیتے ہیں اس کی برکت ہے, کہ پھر بھی اتنی ٹینشنوں میں بھی ٹینشن میں نہیں جا رہے, اتنی مجبوریاں اس کے بعد بھی ٹینشن میں نہیں جا رہے. اور یہاں سوسائٹی پہ, ریاست پہ بوجھ نہیں ہوتا, عوام کا بوجھ ہوتا ہے گھر کے سربراہ پہ. یورپ امریکہ میں آپ کی بیگم کو کھلانا اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے, آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. آپ کے بچوں کو کھلانا اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے, آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. حتیٰ کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو بھی اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے آپ کو کھلانا. یہاں ساری ذمہ داریاں اسلام نے مرد کے کندھوں پہ ڈالی ہیں.
بیگم کو کھلانا, ماں باپ کو کھلانا, اولاد کو کھلانا, اس کے باوجود بھی یہ بیچارہ ڈپریشن میں نہیں جاتا. جانا چاہیے تھا, جا نہیں رہا یہ. تو یہ کس کی برکت ہے بھائی؟ یہ دین کی برکت ہے, اللہ پہ اعتماد توکل ہے. تو اپنے اوپر بوجھ ڈالو گے تو اللہ خوشیاں دے گا. وہ بوجھ کیا ہے؟ نماز کا بوجھ ڈالو, رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا بوجھ ڈالو, ذمہ داری اٹھاؤ گھر کی, بھائی میری ذمہ ان کو کھلانا. غریبوں کا بوجھ ڈالو اپنے اوپر. غربا اور مساکین کا پیٹ بھرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ میری. ہر آدمی کیا سوچے, کس کی ذمہ داری ہے؟ میری ذمہ داری ہے. روح پہ جتنا بوجھ ڈالیں گے. روزہ رکھنا یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ میری, مجھے رکھنا پڑے گا. ہم بچپن میں دیکھتے تھے, تصور نہیں تھا روزہ چھوڑنے کا. اب لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی خاطر چند گھنٹے بھوک اور پیاس برداشت نہیں ہو رہی. تم یہ دیکھو حکم کس کا ہے. کتنے بڑے بادشاہ نے جو تمہیں پورے سال کھلاتا ہے. ہمارے لبرل لوگ نا اپنے آپ کو کافر پہ قیاس کرتے ہیں. یار انہوں نے مذہب سے بغاوت کر کے اتنی ترقی کر لی, تو ہمیں رمضان کے روزوں کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی انہوں نے مذہب سے بغاوت کے ساتھ خدا سے بھی بغاوت کی ہے, یہ ذہن میں رکھو. خدا اپنے باغیوں کو معاف نہیں کرتا. یہ تو دارالامتحان ہے. لا یغررک تقلب الذین کفروا فی البلاد. قرآن کہتا ہے جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کی زمین میں عیش و عشرت دیکھ کر تم کبھی بھی متاثر مت ہو, یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. متاع قلیل, یہ دنیا کے چند دنوں کے چند ٹکے ہیں, یہ کچھ بھی نہیں ہے. ثم مأواہم جہنم, اس کے بعد ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم کی آگ ہے. تو ابھی سے نیت کر لے, رمضان میں انشاءاللہ بھرپور طریقے سے روزے رکھیں گے, ایک روزہ بھی ضائع. میں نے ان کو کہا کہ یار ایک رکھ لیں, آپ چیک کر لیں, یہ توکل کے خلاف نہیں ہے, کیونکہ 40 سال کے بعد تو یہ 20 مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اگر تھوڑا سا آپ احتیاط کر لیں گے تو اچھی زندگی گزر جائے گی. انہوں نے کہا نہیں کچھ نہیں ہوتا. تھوڑے دن میں پتا چلا فالج ہو گیا ان کو, بی پی ہائی اتنا ہوا تھا کہ بیچارے اللہ معاف فرمائے ان کے ساتھ کیا ہوا. پھر تو یہ کام تو ڈاکٹروں کا ہے نا, میرا کام تھوڑی ہے. جس طرح سے لوگوں کو, بلکہ ڈاکٹروں سے بھی زیادہ حکومت کا کام ہے. حکومت کون سے اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہی ہے. تو اسی طرح بلڈ پریشر اور شوگر, یہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کو کنٹرول کرنا ضروری نہیں بلکہ انتہائی ضروری ہے. تو اگر 40 سال کے, وہاں تو میں نے 40 سال سے کم عمر کے پیشنٹ دیکھے ہیں, تو شوگر بھی ٹیسٹ کروا لیا کرو, بلڈ پریشر بھی ٹیسٹ کروا لیا کرو. یہ دو بیماریوں پہ کنٹرول رکھو گے. یہ جو کروڑوں روپے لوگوں کا سرمایہ, ملک ایک غریب ملک کا سرمایہ جو لوگوں کے علاج پہ لگ رہا ہے, یہ علاج سے بچ جائیں گے, سرمایہ بچ کے کسی اور کام میں لگ جائے گا. وہ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ ہمارے ملک میں جو مالدار لوگوں کا جو سرمایہ ہے نا, بے کروڑوں نہیں اربوں روپے سرمایہ لوگوں کے علاج پہ خرچ ہو رہا ہے. وہ بیماریاں جن میں تھوڑی سی اگر وہ احتیاط کر لیتے تو وہ بیماریاں نہیں ہوتی, اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے. تو اس لیے ان بیماریوں میں ایک بلڈ پریشر ہے اور شوگر ہے, اس کو کنٹرول کرو. 40 سال کے بعد ٹیسٹ کروایا کرو, شوگر کا ٹیسٹ بھی کروا لو, بلڈ پریشر بھی. ڈاکٹر اپنے جو کلینک ہے اس سے جا کے دیکھ لو کہ آڑا ترچھا تو نہیں ہو رہا. بی پی جب بڑھنا شروع ہو جائے بس پھر گیا, اس کو ایکسرسائز سے, ڈائٹ سے کنٹرول کرنا پڑے گا. اور اگر ایکسرسائز اور ڈائٹ سے کنٹرول نہیں ہو رہا تو دوا کھانی پڑے گی ہر قیمت پہ. کچھ یوٹیوبر نے آ کے لوگوں کو الو بنانا شروع کر دیا ہے. ایک تو ہر وہ آدمی جس کی فیلڈ نہیں ہے وہ یوٹیوب پہ بیٹھا ہوا ہے, جی بی پی کی دوا نہیں کھانی چاہیے, بلڈ پریشر کی دوا کے یہ سائڈ افیکٹ ہے, یہ فلانا. بھائی جان بلڈ پریشر کے جو سائڈ افیکٹ ہے وہ بلڈ پریشر کی دوا سے بہت کم ہے. تو اگر بغیر دوا کے کسی کا بی پی کنٹرول ہو جاتا ہے سبحان اللہ, لیکن نہیں ہو رہا تو کھانی پڑے گی دوا. وہ یہ نہیں دیکھو ہمارے باپ داداؤں نے کون سی دوائیں کھائی تھی, وہ باپ دادا والا دور گیا تو ان کو کون سی بیماریاں ہوتی تھیں جو اب ہمیں ہو رہی ہیں. تو میں جانتا ہوں 20-20 سال سے لوگ دوائیں کھا رہے ہیں, فٹ فاٹ ہیں. تو بلڈ پریشر کی دوا اگر بی پی کنٹرول نہیں ہو رہا ہے تو وہ کھانی پڑے گی آپ کو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ہماری بات کو ہلکی نہ لیں. آپ کہہ سکتے ہیں مفتی صاحب آپ نے میڈیکل سائنس پڑھی نہیں ہے, لیکن ڈاکٹروں سے میرے بہت سلام دعا ہے اور بہت مشاہدے بھی ہیں لوگوں کے, بہت مشاہدے ہیں. تو بڑی بڑی باتیں کرتے تھے, ابے دوا نہیں کھانی چاہیے, نہیں وہ آڑے ترشے ہو گئے, کسی کو برین ہیمریج ہوا, کسی کی بینائی چلی گئی, کسی کے گردے ڈیمیج ہو گئے, پھر وہ پریشان بیٹھے یار کاش کھا لیتے. اور یوٹیوب پہ جو آتے رہتے ہیں نا نئے نئے نمونے آئیں گے. ایک ابھی نمونہ آیا ہوا ہے, وہ کہہ رہا ہے پیناڈول میں پتہ نہیں اتنے سائڈ افیکٹ ہیں. کچھ بھی نہیں ہے بھائی پیناڈول میں, بلا وجہ کوئی بھی دوا نہیں کھانی چاہیے. لیکن اگر کوئی ڈاکٹر کہہ رہا ہے درد ہو رہا ہے پیناڈول کھا لو تو کچھ بھی نہیں ہے اس میں, سمجھے ہو.
لیکن آئے ایک ڈاکٹر صاحب آج کل بڑے, میرے گھر والے مجھے بھیج رہے ہوتے ہیں, یہ دیکھیں یہ کیا کہہ رہا ہے, اس دن آپ نے مجھے پیناڈول کھلا دی تھی, یہ دیکھیں یہ کہہ رہا ہے پیناڈول میں 70 سائڈ افیکٹ ہیں اور یہ ہے. بھائی میں نے کہا اس کی فیلڈ ہی نہیں ہے پیناڈول, اس کو کیا پتا بیچارے کو. تو عام جو ڈاکٹرز ہیں ان سے جو سجیشن لے لیا کریں. میں نہیں کہہ رہا بلا وجہ کی دوائیاں پھونکتے رہیں بیٹھ کے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمارے مذہب نے ہمیں صحت بنانے کا حکم دیا ہے, تو یہ مذہب کا ٹاپک بھی ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ نبی نے فرمایا طاقتور مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ محبوب ہے. سب سے پہلی کوشش یہ ہو کہ دواؤں پہ نہ آئیں. سب سے پہلی کوشش کیا ہونی چاہیے؟ دوائیوں پہ نہ آئیں. اس کا طریقہ یہ, کم کھاؤ, ایکسرسائز کرو, تو انشاءاللہ دواؤں سے ہمیشہ جان چھوٹی رہے گی. لیکن اگر بیماری ہو گئی ہے اور ڈائٹ سے ایکسرسائز سے کنٹرول نہیں ہو رہا, تو یہ پھر یہ بلڈ پریشر کی دوائیں یہ بہت ضروری ہیں, پھر یہ کھانی پڑیں گی. میں نے بہت لوگ مرتے ہوئے دیکھے ہیں, اس لیے کہہ رہا ہوں میں, ایسی مذاق نہیں کر رہا, جن کو ڈاکٹر نے کہا کھا لو, انہوں نے کہا ابے یہ دواؤں کے یوٹیوب پہ گئے کیا سائڈ افیکٹ ہے, اور جا کے وہ انتقال کر گئے. سب سے بڑا سائڈ افیکٹ تو انتقال ہی ہے نا. تو اس لیے ہسپتال بھرے ہوئے ہیں گردے کو بچانے کے لیے اور بلڈ پریشر کے کنٹرول کے لیے نا. یہ اس کو 40 سال کے بعد اس کو کنٹرول میں رکھنا ضروری ہے. سمجھ رہے ہو؟ لوگ کہتے ہیں حکیم تو 99 سال زندہ رہتے ہیں. حکیم کم وقت وہ کچھ کھا رہا ہوتا ہے جو تم سوچ بھی نہیں سکتے. صحیح ہے, وہ عوام کو وہ نہیں کھلاتا ہے. ایک حکیم صاحب نے مجھے بتایا کہ ایک چیز ہے وہ حکیم چھپ چھپ کے کھاتے ہیں. میں نے کہا چھپ کے کیوں کہتے ہیں؟ تاکہ پبلک کو پتہ نہ چل جائے. اور جتنے بھی اچھے حکیم ہیں وہ بھی روٹی چاول کم کھاتے ہیں, شوگر کنٹرول میں رکھتے ہیں, بلڈ پریشر وہ بھی کنٹرول میں رکھتے ہیں, تو وہ محنت کرتے ہیں. اور 2 نمبر حکیم اوٹ پٹانگ قسم کی باتیں پھینک رہے ہوتے ہیں. تو میں نے ہسپتالوں میں جو رش دیکھا ہے, اربوں روپے, کروڑوں تو میں نے غلطی سے کہہ دیا, اربوں روپے علاج پہ خرچ ہو رہے ہیں. جو تھوڑی سی احتیاط کر لیتے تو یہ سب کچھ نہ ہوتا. تو یہ بھائی نے کینسر کی پرچی دی ہے نا, تو کینسر کا سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ موٹاپا. سمجھ رہے ہو؟ اور موٹاپا سب سے زیادہ کس چیز سے ہوتا ہے پتہ ہے؟ وہی جو آپ مذہب کے نام پہ کھاتے ہو. ربیع الاول میں حلوے مانڈے, پھر بچوں کی پیدائش پہ مٹھائی. اسلام بچے کی پیدائش پہ مٹھائی کھلاتا ہے یا گوشت کھلاتا ہے؟ جواب دو. ایک لڑکا ہو 2 بکرے یا گائے کے 2 حصے, بیٹی ہو 1 حصہ یا 1 بکرا یا 1 دمبا. مٹھائی کی اسلام میں ویلیو ہوتی تو حکم یہ ہوتا کہ لڑکا پیدا ہوا ہے تو 2 رسگلے کے ڈبے, لڑکی پیدا ہوئی ہے تو رسگلے کا 1 ڈبہ. نہ رسگلہ مسگلہ نہیں ہے بھائی, گوشت, کیونکہ گوشت سے وزن. جاؤ میں نہیں, جملہ تم لوگ کمپلیٹ نہیں کرتے پھر مجھے غصہ آتا ہے. وزن گوشت سے نہیں بڑھتا. گوشت خور دبلے پتلے ہینڈسم اسمارٹ ہوتے ہیں. شیر کو دیکھو, چیتے کو دیکھو, ایک ہرن ایک استثنا ہے کہ وہ بھی ویجیٹیرین ہے, لیکن بس قدرت نے اس کو اس لیے ایسا پھرتیلا بنا دیا کہ شیر, ورنہ تو شیر کھا کے ختم کر دیتا. ورنہ ویجیٹیرین گول مٹول سے ہوتے ہیں. ہاتھی دیکھو ویجیٹیرین ہے نا, بھینس دیکھو, گائے دیکھو, اور شیر دیکھو, چیتا دیکھو, کیا اتنا پتلا پیٹ ہوتا ہے نا ان کا. شیر کا پیٹ کمر سے چپکا ہوا, چیتے کا پیٹ, ٹائیگر کا پیٹ کمر سے چپکا ہوا. تو جتنے بھی گوشت لوگ ہیں ان کے جو ہے نا وہ پیٹ نہیں بڑھتا, اور جو کھاتے رہتے ہیں ہر وقت روٹیوں کے. میں بھی صبح 2 پراٹھے کھا کے ایسی باتیں کر رہا ہوں, اللہ معاف فرمائے. بات تو آدمی صحیح کرے نا. اور آج میری گھر میں لڑائی ہوئی ہے, اللہ معاف فرمائے. گھر والوں نے 1 پراٹھا بنایا, مجھے بھوک 2 کی تھی, مجھے غصہ آیا. میں نے کہا 2 پراٹھے کدھر ہیں؟ انہوں نے کہا آپ 1 کھاتے ہو. میں نے کہا کبھی کبھار 2 بھی کھاتا ہوں میں. خیر, تو ویجیٹیرین جو ہے نا وہ گول مٹول سے ہو جاتے ہیں. اس لیے سبزی بھی کبھی کبھار کھا لیا کرو, اچھی بات ہے. لیکن اسلام میں وہ چیزیں نہیں ہیں جو موٹاپا پیدا کرتی ہیں. ہمارے نبی نے گندم نہیں کھائی ہے بلکہ جو کھائی ہے. گندم سے آدمی موٹا ہو جاتا ہے, جو سے موٹا بولو نا نہیں ہوتا. ہمارے نبی نے کھجور کھائی ہے. کھجور کے بھی ریسرچ ہے کہ اس طرح سے موٹا نہیں کرتی باڈی کو جس طرح گندم موٹا کرتی ہے. خیر اب یہ نیا ٹاپک ہے, تو خلاصہ یہ ہے کہ خدا کا واسطہ موٹاپے پہ کنٹرول کرو, تمہیں اللہ کا واسطہ. اور جو 4 شادیوں کی باتیں سنتے ہیں نا, وہ اگر سب سے زیادہ موٹاپا ہے جس کے بعد آپ کو 4 شادیوں کی باتیں بری لگنا شروع ہو جاتی ہیں. موٹاپے کی وجہ سے آدمی کو
شادی کی باتیں ہی بری لگتی ہیں, 2 3 4 تو بات کی بات ہے, سمجھ گئے. تو وہ لاہور میں گیا ہوں, کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہیں, جوان جوان لڑکے. میں نے کہا یار وہ سارے کولڈ ڈرنک دبا کے پیتے تھے, چین اسموکر تھے, اور رات کو 12-1 بجے کھانا کھا رہے ہیں. نان تافتان نہیں ہوتا یہ, پتہ نہیں ڈیزل کے ساتھ کھا رہے ہوتے ہیں, قورمے میں ڈیزل ڈلا ہوتا ہے, تیل تھوڑی ہوتا ہے یہ. وہ ڈاکٹر عفان ایک بڑے مشہور, انہوں نے ایک دن کلپ بنایا کہ ڈیزل کے پراٹھے. مجھے بڑی ہنسی آئی, واقعی یہ جو پراٹھے کھا رہے ہو نا, یہ کس کے ہیں؟ پتہ نہیں ہوتا کیا کون سا گھی ڈالا جا رہا ہے اس میں, کیا ہے. ایک دفعہ فیکٹری پکڑی بھی گئی تھی, اس میں نکلا کہ یہ کون سا گھی ہے. میں زیادہ اب منہ سے بولوں گا نہیں, ایسا نہ ہو کہ بیچارے غریب لوگ تو کیا کھائیں پھر. وہ تو اچھا گھی کھا لیا کرو, دیسی گھی نہیں ملتا تو بھی بہت سارے آئل ہیں جو اچھے ہوتے ہیں, وہ کر لیا کرو. خیر اللہ معاف فرمائے میرے بھائی. لیکن ایک بات عجیب ہے, ہمارے ہاں لوگ پتہ ہے کیا کریں گے. اب اگر ڈاکٹر لوگ یہ مہم چلائیں کہ ہم ایسے پروگرام کریں گے جس میں غریبوں کو اویئر کریں گے, معلومات دیں گے کہ وہ جو ہے یہ چیزیں کھائیں, یہ چیزیں نہ کھائیں, باقاعدہ سلائڈ چلا کے دیکھو یہ کھایا کرتا تھا, آج یہ لیٹا ہوا ہے, اور یہ بچا. میں نے ایک ورکشاپ اٹینڈ کی, اس سے بڑی موٹیویشن ملتی ہے. انہوں نے کیا کیا کہ ایک صاحب جو سچی مچی کے گول, نہ بالکل گول تھے وہ, ان کو کسی کمپنی میں مینیجر کی جاب مل گئی. تو انہوں نے اپنے ابا کو خوشی خوشی بتایا, ابا میں کمپنی میں مینیجر لگ گیا ہوں, اب سارے بندوں کو میں کنٹرول کروں گا. ابا نے کہا کمبخت, جو اپنے منہ کو کنٹرول نہیں کر سکتا وہ بندے کہاں سے کنٹرول کرے گا؟ تیرا منہ پہ تو کنٹرول ہے نہیں, کھا کھا کے کیا ہو گیا ہے, گول. یہ بات وہ دل پہ لے گئے, ابا کی یہ بات وہ صاحب دل پہ لے گئے. اب ہم نے جو ورکشاپ اٹینڈ کی نا, اس میں انہوں نے پوری ویڈیو دکھائی اس کی کہ پہلے یہ ایسا تھا, اور اس نے کہا کہ اب میں اپنے آپ کو کم کروں گا. میں ابا نے صحیح کہا ہے کہ جو منہ پہ کنٹرول نہیں کر سکتا وہ بندوں پہ کیسے کنٹرول کرے گا. تو پھر انہوں نے بتایا کہ جب انہوں نے منہ پہ کنٹرول کیا ہے تو اب یہ ایسے ہو گئے ہیں, ہینڈسم, اسمارٹ, ایسی خوبصورت آدمی کھڑا ہوا ہے. اور بتایا کہ پہلے یہ بیماریاں تھیں اور اب ان کی رپورٹ کیا آئی ہے, بدن میں چستی پیدا ہو گئی, یہ بیماریاں ختم, نظر کا چشمہ اتر گیا. حالانکہ نظر کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن اتفاق ہے نظر کا چشمہ بھی اتر گیا. اب کوئی آئی اسپیشلسٹ تو اس سے اتفاق شاید نہ کرے, لیکن بہرحال ان کے اتر گیا, واللہ عالم کیوں اترا ہوگا. تو موٹیویشن ملتی ہے نا ایسے کہ یار اس نے پرہیز کیا اور دیکھو ایکسرسائز کی, آج یہ ہو گیا. اچھا وہ پراٹھے بھی کھاتا ہے, اس نے کہا جس دن میں 2 پراٹھے یا 4 پراٹھے کھا لوں تو 20 منٹ جاگنگ کے بجائے 40 منٹ کر لیتا ہوں. میں نے کہا سیم ہیئر, وہی چل رہا ہے. پراٹھے ہم نہیں چھوڑیں گے, لیکن جس دن زیادہ پراٹھے ہو گئے تو پھر نکل جاتے ہیں پراٹھے وہ, الحمدللہ. خیر, تو اب کیا ہے, ایسی موٹیویشن ملتی ہے یہ چیزیں دیکھ کے. تو ڈاکٹر اگر یہ پروگرام کریں, لوگوں کو بتائیں, دیکھو ویڈیو بنا کے LED دکھائیں کہ یہ تھا, پھر یہ ہو گیا, تم ایسے ہو جاؤ گے, جنازے دکھائیں, دیکھو یہ سب پراٹھے کھا کھا کے اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. صحیح ہے نا, رات کو 12 بجے یہ صاحب ہیں, یہ دیکھو یہ ہیں کتنے ہینڈسم, اور یہ ان کا جنازہ ہے. ہوا یہ تھا کہ یہ اس دن رات کو آئے تھے 12 بجے تافتان سے قورمہ کھا کے, شادی تھی بہن کی شادی میں, مڑ دیا انہوں نے دبا کے نا. رات آ کے لیٹے ہیں, صبح پولیس بھی نہیں ان کو اٹھا سکی, بہن کی رخصتی نصیب نہیں ہوئی. یہ والی زندگی چاہتے ہو ہے, یا یہ والی زندگی چاہتے ہو؟ بندہ کیسا تگڑ تگڑ دوڑ رہا ہے, 4 استغفر اللہ, پھر وہ منہ سے غلط باتیں نکل آتی ہیں, اور کیسا بھاگتا دوڑتا, یہ والی زندگی چاہتے ہو؟ ظاہر انسان کو. لیکن ہماری قوم میں ایک فالٹ پتہ ہے کیا ہے, غریب کے علاج پہ کروڑوں روپے خرچ کر دیں گے. اس طرح کے پروگرام جس میں ان کو اویئرنیس ملے اور قوم سدھر جائے, 5 روپے بھی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. یعنی کوئی ایونٹ کرے نا اگر کہ بھائی ہمیں لوگ پیسے دیں, ہم ایسا پروگرام کرتے, کوئی بھی نہیں دے گا پیسے. یہ لوگوں کی ایک سوچ ہے. تو اب ٹھیک ہے, پھر مرتے رہو بیٹھ کے. اچھا ایک بات یاد رکھو, گھروں میں بیگم کے ساتھ سب کے لڑائیاں ہوتی ہیں. آپ بھی لڑکے ہی آئے ہوگے, اسی لیے تو جمعہ پڑھنے آئے ہو, گھر میں سکون شاید نہیں مل رہا ہوگا. اچھی نیت کرتے ہیں بہرحال. ہم قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں, بیگم کو بولو ڈائٹ پلان کر لے کسی طریقے سے, دیکھو لڑائیاں ختم نہ ہوئی نا تو میرا نام بدل دینا. پتہ ہے بہت ساری لڑائیاں صرف صحت خراب ہونے کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہیں. جب آدمی کی صحت ٹھیک نہیں ہوتی نا, وہ ہر وقت چڑچڑا رہتا ہے. موٹاپا آپ کے موڈ کو کیا کرتا ہے, خراب.
بچوں میں موٹاپا نہیں ہوتا نا, جو چھوٹے بچے عام طور پہ کیسے کھلکھلاتے ہیں, ہنستے کھیلتے, بیمار ہوں گے تو پریشان کرتے رہیں گے, وہ روتے رہیں گے, چیختے رہیں گے. جو بچہ صحت مند ہوتا ہے ذرا ذرا سی بات پہ کہہ کے لگا کے ہنستا ہے. تو میرے بھائی بڑوں کا بھی یہی اصول ہے, آپ اگر گول مٹول ہو گئے ہو, موٹاپے کھا کھا کے گول مٹول ہو گئے ہو, آپ ہر وقت چڑچڑے رہو گے اور آپ کی بیگم کا بھی موڈ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا. اب خواتین گھروں میں, وہ خواتین جو بیان نہیں سن رہی ہیں ان کی بات کر رہا ہوں, گھروں میں کام کاج بھی نہیں ہو رہے, خواتین کا وزن بچہ پیدا کرنے سے بھی مینٹین رہتا ہے, جو بچے نارمل ڈلیوری سے ہوتے رہے فیڈ کراتی نا, اس سے بھی وزن صحیح رہتا ہے, وہ بھی چھوڑ دیے, ایک دو بچوں کے بعد بچے بھی بند, اب فیڈ بھی نہیں کرانی تو موٹاپا آئے گا کہ نہیں آئے گا, اس سے طبیعت میں چڑچڑاپن, ہر وقت موڈ آف. پھر میاں آئے گا تو ذرا سی بات, آپ پھر بیگم کو کوئی نصیحت کرو, ایسے جہیز کے جیسے شہد کے چھتے میں آپ نے ہاتھ دے دیا. نصیحت کرنے کا, نصیحت شروع آپ کرو گے, اس کے بعد حالات آپ کے کنٹرول میں نہیں رہیں گے. ایسا حال ہو جاتا ہے, آدمی کہتا ہے یہ میں نے, تو میرے پاس آتے ہیں, میں کہتا ہوں شروع کس نے کی تھی بدتمیزی, تم نے کیوں نصیحت کی اس کو, ٹھیک ہے نا, تم نے کیوں سمجھایا, وہ تمہیں ٹیچر تھوڑی مانتی ہے. تو یہ سب جب موڈ خراب ہوتا ہے, میاں کا بھی ایسے ہی ہے, میاں کا بھی ایسے ہی ہے. صحت خراب ہوگی موڈ صحیح ہو ہی نہیں سکتا. جو کہتا ہے نا صحت خراب ہو اور موڈ صحیح ہے, امپاسبل, ناممکن ہے. موڈ ہمیشہ صحت صحیح میں ہی اچھا ہوتا ہے. بیماری تو آزمائش ہے میرے بھائی, اللہ کی طرف سے آ جائے تو پھر اللہ صبر کی توفیق بھی دے دیتا ہے. اور جب اپنی حماقتوں سے بیماریاں آتی ہیں تو اکثر و بیشتر صبر کی توفیق ملتی نہیں ہے. بات ذرا لمبی ہو گئی, لیکن میری نظر میں اس ٹاپک کی بڑی اہمیت ہے, اس لیے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. اپنی صحتوں کی حفاظت کرو, سمجھ رہے ہو. بہت لمبی بات ہوگی, بس اب جلدی جلدی مختصر سوال کرنے کو. خاص طور پہ ہمیں پشاور ہو گیا میرے, ہوئی میری ہتھیلی 4 مانگیاں میں بہت زیادہ بیمار ہے. دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی اس چھوٹی سی بچی کو صحت عطا فرمائے. السلام, میرا نام ولید ہے اور میں بلوچستان سے ہوں, آپ سے ملاقات کرنے کہاں ہیں, آ جاؤ میرے بھائی. پاکستان میں 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے منانے کا رواج بہت تیزی سے پھیل چکا ہے سوشل میڈیا پر. انفلوئنس اس چیز کو. السلام علیکم, کیا حال ہے بھائی جان, ٹھیک ٹھاک سب سیٹ ہے. وہاں تو بہت سردی ہے بلوچستان میں یار. کس علاقے کے ہو, کس علاقے کے ہو, اللہ حالات بھی درست کر دے اور موسم بھی اچھا. نہیں بلوچستان سے تو کس ایریا سے, خوزدار سے. وہاں تو میں گیا ہوں, سردی بہت ہے وہاں, ایسا ہی ہے نا. اللہ تعالیٰ حالات درست کر دے اللہ بلوچستان کے, اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اس محبت کا اچھا بدلہ عطا فرمائے. سوشل میڈیا پر انفلوئنس اس چیز کو پروموٹ کرتے ہیں, نوجوان اس سے سیکھ کر پھر وہی سب کچھ کرتے ہیں. کالج یونیورسٹی میں مخلوط ماحول کی وجہ سے آزادانہ میل جول ہوتا ہے, ماں بھی آہستہ آہستہ قبول کر رہے ہیں. ماں باپ اگر غیرت دکھائیں بھی تو آدھی رات میں دکھاتے ہیں, اور نکاح کا انتظام نہیں کرتے, بچوں کو نکاح میں ساتھ دیتے ہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچے ان سختیوں سے باغی ہوتے ہیں. دیکھو ماں باپ پتہ ہے کیا کر رہے ہیں, بچے کو پہلے پوری آزادی دیتے ہیں, پھر اس پہ پابندیاں لگاتے ہیں. بچے کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے. آپ نے بچے کو چرسیوں میں بٹھا دیا اور پابندی لگا رہے ہو, چرس پینا منہ توڑ دوں گا میں تیرا, بچہ باغی ہو جاتا ہے. آپ بیٹھنے کیوں دے رہے ہو اس کو چرسیوں میں. بچیوں کو ایجوکیشن میں ایڈمیشن دلایا ہوا ہے بچیوں کی, پھر نہ موبائل چیک کر رہے ہیں. کچھ لوگوں نے مجبوری میں کالج یونیورسٹیوں میں بچیوں کو پڑھا رہے ہیں, لیکن چھوڑنے بھی جاتے ہیں اور لینے بھی جاتے ہیں. بچیوں کو بتایا ہوا بیٹا کوئی بندہ پسند آئے, کوئی آنکھ مٹکے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں بتانا, ہم شادی کریں گے آپ کی. اور کنٹرول رکھتے ہیں. ان کی بچیاں کنٹرول میں بھی رہتی ہیں, شادیاں بھی آپس کی رضامندی سے ہوتی ہیں. ادھر ماں باپ کیا کر رہے ہوتے ہیں, بچی کو فل آزاد چھوڑا ہوا ہے, صبح جا رہی ہے, یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ یونیورسٹی بھی گئی ہے کہ نہیں گئی ہے. پھر وہ جناب ڈیٹے مار رہی ہے. پھر جب وہ اپنی مرضی کی شادی کا کہتی ہے تو نہیں, ہماری پرمپرا ہے, ہماری بچیاں باپ کی مرضی کے بغیر شادی نہیں کر سکتی. پھر وہ باغی بنتی ہیں. تو میرے بھائی کنٹرول کرو تو پورا کنٹرول کرو, چھوڑنا ہے تو مکمل مادر پدر آزاد کرو. اسے بولو بیٹا ہم لوگ کی کوئی پرمپرا نہیں ہے, ہم خاندانی لوگ ہیں ہی نہیں, ہم پرلے درجے کے بے غیرت, اور کچھ گالیاں اور بھی ہیں, رمضان گزرنے دو, اور مسجد کے باہر وہ گالیاں, ہم لوگ وہ ہیں. لہذا جاؤ یونیورسٹی میں پڑھو, چاہے یونیورسٹی جاؤ چاہے ڈیٹے مارو. اب تم 18 سال سے زیادہ کی ہو چکی ہو, تمہاری اپنی لائف ہے. گورا تو یہی کرتا ہے بھائی. گورا کیا کرتا ہے, وہ اپنی لائف ہے, انجوائے کرو لائف کو. ہاں ایک آدھ بچہ ہو جائے تو بتا دینا آ کے. تو ایک طرف ہو جاؤ, میرا کہنے کا مقصد یہ ہے. جو بیچ میں لٹکے ہوئے ہو نا, نہ مذہب کو فالو کر رہے ہو نہ گورے کو فالو کر رہے ہو, تم یہ چاہ رہے ہو کہ پیڑے ہم مذہب سے کھائیں اور تعلیمی نظام گوروں سے لیں ہم. یہ نہیں ہوتا میرے بھائی, یہ ایڈجسٹ ہی نہیں ہوگا آپس میں. تو یا تو کنٹرول کرو یا بالکل کنٹرول چھوڑ دو. دونوں میں سے اب خود فیصلہ کرو کہ کیا کرنا ہے. ویلنٹائن ڈے تو بےغیرتی ہے, ایک نمبر کی بےغیرتی.
اچھا لوگ کہتے ہیں کیسے بےغیرتی ہے؟ دیکھو غیرت ہوگی تو بےغیرتی سمجھ میں آتی ہے، بےغیرت کو بےغیرتی کبھی سمجھ میں نہیں آتی. بھنگی کو بیچارے کو آپ پخانے کی بو سنگھاؤ، آئے گی اس کو؟ عطر فروش کے قریب تھوڑا سا لے کے جاؤ گے وہ بے ہوش ہو جائے گا. تو بیچارہ جو بھنگی بیچارہ رہتا ہی گندگی میں، اس کو کیا پتا؟ گائے کو گوبر سے تھوڑی بدبو آتی ہے. تو اس لیے جب غیرت مند لوگوں میں رہو گے تو پتہ چلے گا کہ بےغیرتی کیا ہوتی ہے. تو اس لیے یہ محسوس کرنے کی چیز ہے، غیرت بتانے کی چیز نہیں ہے. اچھا میرے بھائی، میں چترال سے آیا ہوں، آپ سے مصافحہ کرنا چاہتا ہوں. کہاں ہے بھائی؟ چترال سے آیا میرے بھائی. سردی میں آ کیسے گیا میرے بھائی؟ آ جاؤ. ایک شخص کو زکوٰۃ کی پرچی. اچھا ملاقات کی پرچیاں بہت بڑھتی جا رہی ہیں بھائی، یہ ملاقات کا ٹائم نہیں ہوتا اس وقت. چلو اب تو آ گئے ہیں آپ، اللہ خوش رکھے آپ کو. چترال، اپر چترال، شکر ہے لوور سے آئے ہو. اوپر سے بہت سخت ملتان ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ملتان میں سخت خیریت ہے. چلو میں لاڑکانہ سے آیا ہوں بھائی جان، لاڑکانہ سے آیا. یہ تو سب بھائی راشد محمد سومرو کے مدرسے سے آئے ماشاء اللہ. آ جائیں بھی. کہاں ہیں؟ مفتی صاحب گجرانوالہ سے محمد فیضان، ملاقات کرنا چاہتا ہوں. بھائی جان یہ کیا ہو گیا یار، یہ تو ملاقاتی میں آدھے ہو جائیں گے ہم. اگر ایک شخص کو گردوں کا درد ہوتا ہے پتھری کی وجہ سے، تو اس کو روزہ کے مہینے میں کیا کرنا ہے؟ بلوچستان سے. علیہ السلام. ڈاکٹر سے پوچھیں، اگر ڈاکٹر سمجھتا ہے کہ روزہ رکھنے سے تکلیف بڑھے گی، نقصان ہوگا، تو چھوڑ سکتے ہیں. کیا حال ہے؟ ماشاء اللہ سب سیٹ ہے. بس آپ لوگ بیٹھ جائیں یار، بہت زیادہ ہو گیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. لاہور اسٹیشن. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلو چلو شاباش بچہ، بیٹھ جا بچہ. جی 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 اکیلے میں پوچھنا ہے، ٹھیک ہے بیٹھ جائیں. اگر کیا؟ اچھا ماشاء اللہ کہہ رہا آپ نے حفظ کی دعا دی تھی، میں حافظ بن چکا ہوں. ویری گڈ. دل سے دعا اللہ آپ کو نیک صالح بنائے اور عالم دین بنائے. ٹھیک ہے جزاک اللہ. اگر ایک شخص کو گردوں کا درد پتھری کی وجہ سے، بھائی روزہ اگر ڈاکٹر کہتا ہے چھوڑو تو چھوڑ سکتے ہیں. جمعے کی نماز کو کب نافذ کیا گیا اور اسے نماز ظہر کا بھی حصہ کیوں بنا دیا گیا؟ واضح کریں. مدینہ میں جمعہ فرض ہوا ہے، قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، ظہر کا حصہ بنا دیا گیا اس کو. اب ایگزیکٹ ڈیٹ مجھے معلوم نہیں ہے. کیا حرام روزی کمانے، حرام کھانے والے کی نماز عبادت قبول ہو جاتی ہے؟ حرام کا ایک لقمہ 40 دن کی نمازوں کو ضائع کرتا ہے. البتہ ضائع کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نمازیں چھوڑ سکتے ہیں آپ، بلکہ فرض تو ادا ہو جائے گا بہرحال، لیکن نماز کی برکت حاصل نہیں ہوگی. تو نماز تو پھر بھی پڑھنی ہے چاہے حرام ہی کھا رہا ہو، اور حرام بھی چھوڑنا ہے. اگر قرض کی رقم بہت زیادہ ہو اور ادائیگی کرنے کی کوئی راستہ نہ ہو تو کیا خودکشی حلال ہو جاتی ہے؟ کیونکہ مجھ پہ قرض بہت زیادہ ہے اور ادائیگی کا کوئی راستہ نہیں ہے. خودکشی کر لی تو پھر تو جن کا قرض تھا وہ تو بالکل ہی گئے نا. صحیح ہے، وہ بھی سارے خودکشی کریں گے. خودکشی حرام تھی، حرام ہے اور حرام رہے گی. کسی بھی وجہ سے نہیں کر سکتے خودکشی. قرضہ دینے کے پیسے ہیں تو بھی نہیں کر سکتے، پیسے نہیں ہیں تو بھی نہیں کر سکتے. اور اصل ٹینشن تو قرضہ دینے والوں کو ہونی چاہیے نا. تم تو کھا گئے ہو. عجیب بات ہے یار، کھا کے تمہیں ٹینشن ہو رہی ہے. اگر آپ کو میں غیرت مند ہوں، مجھے ٹینشن اس بات کی ہو رہی ہے کہ میں پیسے کیسے دوں گا، اتنے غیرت مند ہو تو کھائے کیوں؟ آپ کہہ سکتے ہو کھائے نہیں ہے، میں نے تو لیے تھے کہ واپس کر دوں گا. تو جب واپسی کا کوئی تمہارے پاس بندوبست ہی نہیں تھا تو لیے کیوں؟ بہرحال خودکشی حرام تھی، حرام ہے اور حرام رہے گی. خودکشی کر لی تو قیامت تک اللہ اسی عذاب میں آپ کو وہی عذاب دے گا جس عذاب میں اپنے آپ کو مارا ہے. اور دنیا میں ہر غم چاہے کتنا ہی بڑا غم ہو، کچھ دنوں میں انسان عادی ہو جاتا ہے. کچھ دنوں میں کیا ہوتا ہے؟ عادت پڑ جاتی. پیسے کھانے کی عادت اسی طرح تو لوگوں کو پڑتی ہے. تھوڑے دن میں ٹینشن ہوتی ہے، پھر کہتے ہیں اب چلو آپ یہ دوبارہ کام نہ کریں، نہ لیں کسی سے قرضہ، لیکن خودکشی نہ کریں. ہم اپنے علاقے میں جمعے کی نماز پڑھ کر آئے تھے، پھر یہاں دوبارہ پڑھ لی. ہو ٹھیک ہے، نفل ہو جاتی ہے دوسری دفعہ، 2 نفل ہو گئے آپ کے. اگر شوہر یا بیوی کے انتقال کو 10 برس سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہو تو اس قبر میں بیوی یا شوہر کی تدفین کی جا سکتی ہے یا بیٹے کی قبر میں والدہ کی جا سکتی ہے؟ 10 سال کے بعد اس قبر کو مسمار کرنا جائز ہے، اس میں نیا مردہ دفنا سکتے ہیں 10 سال کے بعد. اور اگر پرانے مردے کی کچھ باقیات ہیں تو ہڈیوں کو کنارے پہ لگا دیا جائے، پھر اس میں نیا مردہ دفنا سکتے. سعودی عرب میں تو ہر 10 سال کے بعد قبرستان 0 میٹر ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں پتہ نہیں کون کون سے زمانے کی قبریں چل رہی ہیں اور یہ بھی نہیں پتا اس میں مردے ہیں بھی کہ نہیں ہیں. بعض تو مزار ایسے ہیں جس میں کوئی بزرگ ہی نہیں ہے، بس ایسے ہی کسی نے جھنڈا لگا دیا تو وہ مزار بن گیا. اگر اچھا بیوی کی قبر میں شوہر کو نہ دفنائے، ایسا نہ ہو قیامت کے دن وہ گریبان پکڑے
وہاں کینیڈا میں ایک صاحب, مذاق ہے یہ سیریس نہیں ہوں میں, ٹھیک ہے, کینیڈا میں ایک صاحب مجھے ملے, کہنے لگے ماشاء اللہ میرے والد صاحب کی عمر 95 سال اور والدہ کی عمر 80 سال ہے. میں نے کہا یہ کریڈٹ آپ کی والدہ کو جاتا ہے کہ آپ کے والد 95 تک پہنچ گئے. نہیں آئی سمجھ میں بھائی؟ آپ کی والدہ کے ہوتے ہوئے, یعنی بیوی کے ہوتے ہوئے شوہر 90 کراس کر گیا, تو یہ کمال کس کا ہے؟ کیونکہ خواتین ایسا ہونے دیتی نہیں ہے بھائی. میں نے تو دیکھا ہے 60 کے بعد 70 بڑی مشکل سے شادی شدہ آدمی پہنچتا ہے. تو میں نے کہا یار آپ کے باپ کو انہوں نے 95 تک پہنچنے دیا, یہ آپ کی ماں کو کیا ہے؟ سلوٹ ہے. اللہ ایسی مائیں سب کو عطا کرے جن کے ابا کو وہ 70 کراس کرنے دے دیں. یہ مذاق ہے یار, کوئی کلپ بنا کے نہ چلا دے, یہ چلے جانے دیں اس کو. لیکن میں خواتین سے معذرت کر رہا ہوں, یہ میں نے صرف مذاق کیا ہے یار. وہ پھر کہتے ہیں ہمارے خلاف تقریریں کرتا رہتا ہے. یہ ہو بھی تو یہی رہا ہے نا, اب کیا کریں. بیوہ عورتیں نام بہت سنی ہے, رنڈوے کتنے ہوتے ہیں؟ 100 میں 1. یہ خاتون بیوہ ہیں, یہ خاتون بیوہ ہیں, رنڈوے مارکیٹ میں ملیں گے ہی نہیں آپ. شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد کی عمر ویسے ہی زیادہ عمر میں شادی کرتا ہے, یا وہ مردوں میں موت کا ریشو زیادہ ہے. وجہ تو اللہ ہی جانتا ہے, لیکن رنڈوے بہت کم ہوتے ہیں, بیوہ بہت زیادہ ہوتی ہے. اسلام میں تصویر بنانے جائز ہے, اس پہ تفصیلی کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں. اچھا یہ ہو چکا ہے. بس یہاں سے بس ایک سوال لے لیں, یہ لوگ بھی کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں. جلدی جلدی میرے بھائی. پشاور کی جماعت 5 منٹ مل جائے. پشاور کی جماعت آئی ہوئی ہے, چلیں 5 منٹ مل لیتے ہیں. یہ بھائی کو اکیلے میں ٹائم دے دیتے ہیں تھوڑا سا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, جلدی سے پوچھیں سوال. بس اب مزید کوئی ملاقات نہیں ہوگی بھائی, جو سوال پوچھنے پوچھ لیں. مفتی صاحب میرا یہ سوال ہے کہ بندے کا ایک کام ہو, بندہ بولے کہ میرا یہ کام ہو جائے, تو اس کے لیے ایک منت مانتا ہے, اور بہت زیادہ, جیسے کہ کوئی بائک گم ہو گئی یا کوئی چیز بندے سے چلا گیا یا کوئی بندہ ہی چھوٹ جائے, تو وہ ٹینشن میں آ کے بہت زیادہ منت مان لیتے, بہت زیادہ. تو بعد میں وہ اگر وہ چیز مل جاتی ہے تو اس کو پوری کرنی پڑے گی. منت میں اگر یہ منت مانی کہ میری بائک گھوم گئی ہے, اے اللہ اگر یہ بائک مل گئی تو میں یہ کام کروں گا, تو وہ کرنا پڑے گا, وہ چاہے وہ بہت زیادہ ہو. لیکن منت میں زبان سے بولا ہو, صرف دل کی نیت سے منت نہیں ہوتی. اور اس میں اگر یہ کہ وہ ملی نہیں تو پھر پوری کرنا لازم نہیں. اور اگر ایسا ہو کہ وہ شروع میں اس ٹائم پہ ٹینشن میں تھا, بہت زیادہ بول گیا, اب وہ اس کو چاہیے کہ وہ مل گئی تو مل گئی, نہیں منت ریورس گیئر نہیں ہے منت میں. مطلب یہ کہ تبھی منت ماننے کو پسند نہیں کیا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بولے اگر مل گئی تو ٹھیک ہے, نہیں ملی تو وہ نہیں ہے. مطلب شروع میں وہ ٹینشن میں ہوتا ہے بندہ کہ بس ہوش و حواس کی صورت میں اس نے منت مانی کہ اللہ اگر بائک نہیں ملی تو کچھ بھی نہیں, مل گئی تو یہ کروں گا میں, بشرطے کہ جس کام کا کہا وہ عبادت ہو. ایسے منت نہیں ہوتی جو عبادت ہی نہیں ہے. میری بائک مل گئی تو اس کھمبے پہ چڑھوں گا, وہ نہیں, وہ کچھ نہیں ہوگا. میری بائک مل گئی, عبادت بھی ہو, عبادت مقصودہ ہو, اور اس کی جنس میں سے فرض عبادت بھی ہو. تو نماز کی منت ہوتی ہے, صدقے کی منت ہوتی ہے, روزے کی منت ہوتی ہے, حج عمرے کی منت ہوتی ہے. مفتی صاحب یہ اس کے علاوہ کی تلاوت قرآن کی منت واجب نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی مفتی صاحب یہ آئے ہوئے تینوں دوست ہیں بٹگرام, اور چلیے میرے بھائی جلدی پہ نا, کیا کہہ رہا ہے بھائی بٹگرام؟ ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ جو نا جس بندے کو اللہ تعالیٰ ذلیل کرتے اور جس بندے کو جو نا دنیا ذلیل کرتی ہے نا, ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ ذلیل کر رہا ہے؟ بھائی کہہ رہے ہیں یہ کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ اللہ کی طرف سے ذلیل ہو رہا ہے یا مخلوق کی طرف سے ذلیل ہو رہا ہے؟ دیکھو واقعی یہ بڑا ویلڈ سوال ہے. ہمیں جس پہ غصہ نکالنا ہوتا ہے نا, اگر اس کو لوگ ذلیل کر رہے ہیں, ہم کہتے ہیں دیکھو اس کے گناہوں کی سزا ہے کہ یہ ذلیل ہو رہا ہے. حالانکہ ہو سکتا ہے وہ ذلیل اس لیے ہو رہا ہو کہ وہ حق بیان کر رہا ہے. تو اس لیے پبلک کے کسی کو ذلیل کرنے یا عزت دینے کا اعتبار ہی نہیں ہے. یہ دیکھو کہ وہ حق بیان کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. پھر اگر عزت ہے تو یہ حق, یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے, اور اگر لوگ ذلیل کر رہے ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ اگر حق کے ساتھ کھڑے ہو, فرعون موسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ مہین کے الفاظ استعمال کرتا تھا. مہین کا مطلب ہی معاذ اللہ اردو میں ذلیل بنتا ہے, معاذ اللہ نقل کفر. لیکن موسیٰ کلیم اللہ کی خاک کے برابر بھی نہیں تھا وہ. فرعون تو کیا کچھ بھی نہیں تھا, لیکن وہ ان کو کہتا تھا ایسے معاذ اللہ. تو حق کے ساتھ انسان کھڑا ہو, پھر لوگ ذلیل کر بھی رہے ہیں, کوئی پرواہ نہیں ہے. اس ذلت کو خدا کا عذاب نہیں بلکہ امتحان سمجھا جائے گا, جو پیغمبروں پہ بھی امتحان آئے. اور قرآن نے اسی لیے کہا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ, اصل عزت اللہ اس کے رسول کی ہے. تو جو اللہ رسول کو فالو کر رہا ہے
وہی اصل میں عزت دار ہے. جو اللہ رسول کو فالو نہیں کر رہا وہ عزت دار ہو کے بھی عزت دار نہیں ہے. تو اس لیے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہاں اگر آپ حق کے ساتھ نہیں ہو پھر ذلیل ہو رہے ہو, پھر یہ خدا کی طرف سے چماٹے ہیں, پھر عبرت حاصل کرنی چاہیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ عمل دیکھ کے پتا چلے گا کہ یہ ذلت آزمائش ہے یا عذاب ہے. اگر برا عمل ہے پھر ذلیل ہو رہے ہو تو یہ تمہیں گناہوں کی دنیا میں سزا مل رہی ہے. بہت سے لوگ ایسے الٹی الٹی حرکتیں کی ہیں, ذلیل ہوئے پھر وہ, اور عبرت کا نشان دنیا کے سامنے بنائے. تو یہ عمل سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے, یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے. اور سچی مچی کا آخری سوال اب لے لیتے ہیں. یہاں سے بہت سے لوگ بیچارے وہ ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں, تو اب یہاں کے لوگوں کا پہلے حق ہے نا, ہم پرچیاں لے. جناب یہ پرچیاں بھی یہیں کے لوگ لکھ کے دیتے ہیں. جناب جلدی سے پوچھیں نا, پوچھیں. یہ بائک پہ آج کل یہ خواتین چلتی ہے تو بائکیں, ہاں بائک ینگو جیسا ایپ بنایا ہوا ہے, تو اس کے بارے میں کیا ہوتے ہیں؟ یار میں اس کے بالکل قائل نہیں ہوں. خواتین کو بائک نہیں چلانے دینی چاہیے. اتنے خطرناک حادثات ہو رہے ہیں. ابھی ایک واقعہ بھی ہوا ہے, بیچاری وہ سلپ ہوئی ہے اور اس کے چیتھڑے اڑ گئے, پیچھے گاڑی نے کچل دیا. نہیں اس کے بارے میں نہیں, وہ آپ جاتے نا وہ ریڈ لیتی ہے خواتین بائک کیا منگاتی, مردوں کے ساتھ بیٹھنا تو جائز نہیں ہے. وہ رائڈ منگواتی ہیں, مردوں کے ساتھ پیچھے بیٹھ کے چلی جاتی ہیں. وہی بات ہے, غیرت جب نہیں ہوگی تو پھر یہ چیزیں سمجھ میں آئیں گی نہیں. ہر چیز ہر ایک کو سمجھ میں نہیں آتی ہے. غیرت ہوگی تو یہ چیزیں سمجھ میں آئیں گی نا. تو مردوں کے ساتھ بیٹھ کے جا رہی ہیں. جی ہم تو دیور کو بھابھی بٹھا کے لے جانے کی اجازت نہیں ہے بائک پہ. دیور نہیں بٹھا کے لے جا سکتا بھابھی کو, نہ سالی کو لے جا سکتا ہے. السلام علیکم. مفتی صاحب کالے جادو کا کیسے علاج کیا جائے؟ کیا کالے جادو کا؟ کالا جادو کا کیسے علاج کیا جائے؟ سب سے پہلے یقین کر لیں آپ پہ کالا جادو نہیں ہے, نہ پیلا نہ کالا نہ ہرا نہ گلابی. دوسری بات یہ ہے کہ سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے رات کو اپنے اوپر دم کیا کریں. عجیب بات آپ کو بتاؤں, ابھی میں کینیڈا گیا ہوں, وہاں کے ڈاکٹروں سے ملا ہوں. انہوں نے بتایا کہ جو ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں ان پیشنٹ میں بہت سو کا علاج ہم نے رقیہ سے کیا ہے. مسجد کے امام کو کہا کہ اس پہ دم کرو, ٹھیک ہو گیا بندہ. تو غیر مسلم بھی اس کو ماننے لگے ہیں. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور وہ ماننے لگے ہیں کہ بعض دفعہ انسان پہ کچھ جنات اور شیطانی اثرات